I'm seeing my friends die. You know, on a daily basis, I'm hearing cardiac arrest ke bare mein, and they all have the same background. Where is it coming from? A lack of empathy. Because that's one of the biggest companies in the country. Communication strategy is how to create power, how to amass power. ये चीज़ हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं. बिल्कुल ओवरलैप करती है. हमारे 5 मॉड्यूल्स हैं. पहला मॉड्यूल हमने कंप्लीट किया फाइनेंशियल लिटरेसी. जो सेकंड मॉड्यूल इज द नेशनल तरबियत प्रोग्राम. फिर उसके बाद है पर्सनल एक्सीलेंस एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी. और फिर उसके बाद है और आखिर में हम करें एक वायलेंस प्रिवेंशन का एक पूरा सेगमेंट. एंड देन उसके ऊपर से आई हैड a 10-year long battle with depression which I won, thank God, and I achieved the happiness that he wanted me to achieve. बच्चे आके मुझे कह रहे हैं कि हमारे माँ बाप कहते हैं कि सच बोलो, मगर मेरा बाप झूठ बोल के एक और लड़की के साथ गया. मेरी माँ झूठ बोल के पैसे छुपाती हैं मेरे बाप से. तो they're noticing you कि अगर if you want to be the head of the household, you have to act like the head of the household. This is something a lot of people say that strong women are very difficult. No, they're only difficult for weak men, not for strong men. For strong men, foreign बिल्लियाँ बन जाती हैं. Yeah, I want you to repeat that line. Bully is bullying you. The best way to get back is to give them like what they're dishing out to you, right? कि अगर कोई मेरे ऊपर चिल्ला रहा है और हम सड़क पे, तो मैं भी वापस उसी अगर टोन पे, exact उस टोन पे चलाऊँ. तो if it's a bully, they will take a step back. And this has happened many times with me. They will take a step back because they're not expecting it. They're expecting कि ये लड़की है ना, तो ये तो सहमी भी होगी, इसको तो दबाना आसान है. अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक. अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि आई एम वेरी ग्लैड कि इस दफ़ा जो खातून आई हैं बहुत यूनिक हैं, क्योंकि उनसे बात करते हुए कभी कभी डर लगता है मुझे. क्योंकि ठीक है, I'll take that. बिल्कुल, क्योंकि सेल्फ डिफेंस में इनकी एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह. और जो मैंने इनकी वीडियोस देखी हैं, आपके ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स देखे, कॉर्पोरेट में देखा, तो मैंने कहा नहीं यार, शी इज़ सॉलिड. मतलब ये वो बंदी है. अभी मेरा ख्याल से आपका बाहर हल्का सा एक्सीडेंट भी हुआ, तो मैंने आपको देखा तो मैंने कहा यार ये बंदी कुछ कर आना दे यहाँ पे. क्योंकि यहाँ तो बेसिकली बंदा बोलता है चलो खातून है बात कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता आगे जो खातून है वो कितनी केपेबल है, क्योंकि हमारे यहाँ तो मसले रहते हैं. तो मुझे पहले ही बताओ कि मेरी ऑडियंसेस के लिए, द पीपल हु डोंट नो यू, इफ़ यू वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वेरी ब्रीफली कि हु इज़ ज़ैनब, व्हाट डज शी डू, व्हाट डज शी स्टैंड फॉर. सो ज़ैनब अंसारी लव्स टू टॉक. तो मैं एक स्पीकर हूँ, मैं एक होस्ट हूँ. मेरे कंपनी है पावर सर्कल के नाम से, एंड पावर सर्कल में हम 3 चीज़ें करते हैं. पहली चीज़ जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के अंदर डाइवर्सिटी इंक्लूजन एक्विटी पे मैं पॉलिसी मेकिंग भी करती हूँ और होस्टिंग भी करती हूँ, ट्रेनिंग भी करती हूँ. हमारे जो दूसरा एरिया है विच आई थिंक यू विल बी मोर इंटरेस्टेड इन इज़ एम्पावर योरसेल्फ. सो एम्पावर योरसेल्फ में हम 6 एरियाज ऑफ सेल्फ डिफेंस पे बात करते हैं. फिजिकल नहीं, वर्बल, साइकोलॉजिकल, लीगल, फाइनेंशियल, डिजिटल, बहुत सारे एरियाज पे हम काम करते हैं. और जो तीसरा है जो अभी शुरू किया, अभी हमने अपना पहला मॉड्यूल कंप्लीट किया है. इट्स कॉल्ड प्रोजेक्ट पाकिस्तान. हम बच्चों को वो चीज़ें सिखा रहे हैं जो हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे तरबियत सिस्टम, हमारे घरों में कुछ नहीं सिखाए जाते इन चीज़ों के हवाले से. सो वी डू दैट इन प्रोजेक्ट पाकिस्तान. अच्छा, मैं बेसिकली तीसरे पॉइंट से स्टार्ट करूँगा. बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है मेरे लिए. अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी किसी से, तो मैंने कहा मुझे लगता है कि हमारे स्कूलिंग सिस्टम में 3 चीज़ें, मैं शायद 3 चीज़ें बोला था. मैंने सबसे पहली बात तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है, जो हम बेसिकली बिजनेस में आके सीखते हैं कि स्टेक होल्डर्स को मैनेज किस तरह करना है, हमें नहीं सिखाया जाता. दूसरा फाइनेंशियल लिटरेसी, हाँ ठीक है. तीसरा इमोशनल इंटेलिजेंस. मेरा ख्याल से इमोशनल इंटेलिजेंस तो पहले 2 कवर हो जाते हैं मेरा ख्याल से. तो वो कौन से इनिशिएटिव्स हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम कहती हो कि यार ये वो चीज़ें हैं, मैंने 3 बता दी, तो वो भी ओवरलैप करती होंगी? बिल्कुल ओवरलैप करती है. हमारे 5 मॉड्यूल्स हैं. पहला मॉड्यूल हमने कंप्लीट किया फाइनेंशियल लिटरेसी का ही. ओके. एंड एवरीथिंग अंडर द सन, नॉट जस्ट बस बैंक अकाउंट खोलो, बट हमने उनको सिखाया इन्वेस्टिंग इन ऑल डिफरेंट एरियाज. म्यूचुअल फंड्स, कमोडिटीज़ से लेके हमने उनको इंश्योरेंस के ऊपर, लीजिंग के ऊपर, वी हैव गिवन देम अ कंप्लीट होलिस्टिक एजुकेशन कि इसके ऊपर करना क्या चाहिए. हमने स्टेट बैंक को बुलाया, स्टॉक एक्सचेंज, पीमैक्स, ये सब आए, HPL, EMC सब आए हमारे पास. फिर उसके बाद जो सेकेंड मॉड्यूल हमारे नवंबर में होने जा रहे हैं इज़ द नेशनल तरबियत प्रोग्राम, जिसके अंदर ये इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ अ वेरी बिग पार्ट. उसमें एवरीथिंग जो तरबियत में हमारी कमी है ना, उसको हम टारगेट कर रहे हैं उसके अंदर, वेरी होलिस्टिक. फिर उसके बाद है जो कंपनीज़ को बहुत पसंद आएगा, पर्सनल एक्सीलेंस एंड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी. अब लोगों जब सुनते हैं कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, लोगों को लगता है इंटरपर्सनल स्किल्स, वो नहीं सिखाता हम. इंटरपर्सनल स्किल्स आप कॉलेज में सीख लेते हैं. उनको लगता है सिर्फ बात करने का मतलब कम्युनिकेशन स्किल. Communication strategy is how to create power, how to amass power.
یہ چیز ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے ہیں, اور پاکستان میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز اٹس این انسٹرکچرڈ اکانومی. اور آخر میں ہم کریں ایک وائلنس پریونشن کا ایک پورا سیگمنٹ. سو یہ 5 وہ ایریاز ہے دیٹ آئی فیلٹ واز کمپلیٹلی مسنگ اینڈ ہیز ٹو بی ایڈریسڈ ان پاکستان. تربیت میں کون سی ایسی چیز, کیونکہ تربیت جو ہے نا بہت ہولسٹک ٹرم ہے, امبریلا ٹرم ہے, بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ہمارے یہاں بیسکلی اگر کوئی خاتون اپنے حقوق کی بات کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں تربیت میں کمی رہ گئی ہے, صحیح ہے. اور ہمارے یہاں اگر مرد بات کرتا ہے کہ یار میرے بھی حقوق ہیں, کیونکہ یہاں تو بیچارہ مرد بھی پسا ہوا ہے, عورت بھی پسی ہوئی ہے, صحیح ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ تربیت کی کمی ہے. تو یہ تربیت کی کمی میں کیا تم نے لوپ ہولز دیکھے ہیں جس کو یو گائز آر ٹرائنگ ٹو ایڈریس؟ اکاؤنٹیبلٹی, رسپانسبلٹی, ایمپتھی, یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, یہ ساری چیزیں ہم کور کریں. اس کے علاوہ ہم اسٹریٹجک لٹیگیشن بھی سکھا رہے ہیں لیگل ایڈ کے ساتھ. سو اسٹریٹجک لٹیگیشن از ہاؤ یو کین چینج لاز وداؤٹ بینگ اے لائر. وی ٹیچنگ کڈز ہاؤ ٹو کریٹ امپیکٹ وداؤٹ پروٹیسٹنگ. اس کے علاوہ ہم ان کو CPR, فائر سیفٹی, ارتھ کوئک سیفٹی, یہ بھی چیزیں سکھا رہے جو سکھانا چاہیے اسکولز اور کالجز میں, وہ کوئی سکھا نہیں رہے ان کو. سو جب پرابلمس ہوتے ہیں, کوئی ایک بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہے, تو پیپل آر جسٹ پینکڈ اینڈ دے ہیو نو آئیڈیا واٹ ٹو ڈو. بائی اسٹینڈرڈ انٹروینشن, بہت ساری ایسی چیز جیسے ایمپتھی, ایموشنل انٹیلیجنس آپ نے بتایا, دیٹ از سو امپورٹنٹ. ایموشنل ریگولیشن جو کہ لڑکیوں کو ضرور سکھایا جاتا ہے, لڑکوں کو بالکل نہیں سکھایا جاتا ہے, اس لیے وائلنس آپ کے سوسائٹی کے اندر ہوتی ہے. اینڈ ایموشنل ریگولیشن از دی بیسٹ فارم آف سیلف ڈیفینس یو کین ہیو ان اے سوسائٹی. اینڈ obviously all of these topics they come under a national تربیت program. It is a very holistic space. اس کی ٹارگیٹ آڈینس کتنی ایج کی ہے؟ ہم نے ابھی 120 اسٹوڈنٹس پک اپ کیے, سلیکٹ کیے ہیں فرام 24 یونیورسٹیز ان سائڈ کراچی. اچھا, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں. یا اس کا مطلب 18 سے 24 سال کے بیچ میں. یس, صحیح ہے, یہ میک اور بریک ایج ہوتی ہے ویسے. بالکل. میرا بیٹا تو 13 سال کا ماشاء اللہ ہونے والا ہے, تو مجھے اب 13 سے 19 سال کی ٹینشن ہو گئی ہے اس کی. 6 سال کی نا ٹین ایج کی زیادہ ٹینشن ہو گئی ہے. تو کیونکہ میرا واسطہ بیسکلی 15 سال کے بچوں سے 16-17 سال کے بچوں سے اب ہونے لگا ہے, اور میں جان بوجھ کے ویسے بھی اپنے آپ کو ان سے تھوڑا سا فیملیئر رکھتا ہوں کہ مجھے پتہ چلے ہو کیا رہا ہے. تو میں نے جو بیسکلی بچوں میں نوٹ کی نا چیزیں, چلو تم تو 18 سے 24 سال کی بات کر رہے ہو, اس میں بھی کمپیریزن کا مسئلہ ہے بہت سارا, کیونکہ سوشل میڈیا کا گلٹ ہے, انفارمیشن گلٹ ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے, فائنینشیل لٹریسی کا نہیں پتا. ان کو لگتا ہے فائنینشیل لٹریسی کا مطلب صرف یہ کہ دبا کے پیسہ کمانا ہے. فیملی بلاگنگ جیسی گندی چیز میں گھس جاؤ بھلے, لیکن پیسہ کمانا ہے. ویلیو ایڈیشن نہیں ہے, پیسہ کمانا ہے. سب سے پہلے فائنینشیل لٹریسی میں یہ آتا ہے. دوسری چیز یہ ہے, میں ہر کسی سے پوچھتا ہوں جو بھی جس کا بھی تعلق یہ ایشو ایڈریس کرنے سے ہوتا ہے کہ یار یوتھ کو ایڈریس کر رہے ہیں, 18 سال کا بچہ ہو, 17 سال کا ہو, 24 سال کا ہو, سب ایگزسٹینشیل کرائسس سے گزر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو اس کے لیے واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے؟ Yeah, they've inherited, I'm sorry to say this word, but a shit show of a country, unfortunately, and that's our fault. Us millennials, exennials, boomers, we've all been at fault for creating systems that are destroying them. I'll give you one example. ہم نے فائنینشیل لٹریسی میں کور کیا تھا کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر سب گھسے ہوئے تھے. ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ اتنی تباہ ہو گئی ہے کہ آپ کوئی خرید نہیں سکتا ایک جگہ آپ رائٹ ناؤ. سو انسٹیڈ آف ایوری بڈی گوئنگ ایز اے کمپلیٹ ہرڈ اینڈ ٹرائنگ ٹو انویسٹ ان ون پلیس, یو نیڈ ٹو لرن ٹو ڈائیورسفائی یور آپشنس, اینڈ دیٹس ہاؤ ایجوکیٹڈ کنٹریز کے اندر لوگ انویسٹ کرتے ہیں. اب پاکستان از ناٹ اے سیونگز ریلیٹڈ کنٹری. اوکے, ہماری سیونگس نہ انویسٹمنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے, بہت چھوٹا ایک ایلیٹ ہوتا ہے جو کرتا ہے. اینڈ ون آف دا ریزنز از بیکاز ہم سروائیول مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. ہم بس یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سروائیو کر لیں ڈے ٹو ڈے. ہم ٹیکسز مشکلوں سے بھر دیتے ہیں لوگ. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ بیکاز آئی ایم آلسو فرام دا سیلری کیا کہتے ہیں کلاس. ٹریڈرس کو ہم جن کے پاس ایکچوئل پیسہ ہے اس کو ہم ٹیکس نہیں کرتے ہیں. جن کو ٹیکس کرتے ہیں ان کی پرچیزنگ پاور اتنی لمیٹیڈ ہو جاتی ہے. آپ بھی اپنی ایک زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اس پورے کہانی کے اندر یو آر اے میس, یو آر این ایموشنل میس وین یو ڈیلنگ ود دس, اینڈ وین یو آر این ایموشنل میس یو کین ناٹ میک گڈ فائنینشیل ڈیسیجنس. سو یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے بھی کور. تو ہم نے ابھی پہلے ان کو سکھایا ہاؤ ٹو انویسٹ, ویئر ٹو انویسٹ. اب جیسے ہمارے پاس ایک بہت مزیدار آیا تھا کہ میوچل فنڈس کا ایک بندہ ہے اور وہ بتا رہا تھا کہ لانگ ٹرم آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. اسٹیٹ بینک کا ہے, اسٹاک ایکسچینج ہے, لانگ ٹرم آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو آبویسلی دا اسٹوڈنٹ گاٹ اے لٹل بورڈ. پھر پی میکس کا بندہ آتا ہے, کہتا ہے کہ ہم فیوچرس ٹریڈنگ کرتے ہیں, ہم ڈے ٹو ڈے انویسٹمنٹ دیکھتے ہیں. سڈنلی دا کڈز ور انٹرسٹڈ. You have to talk about consumer-driven concepts over here. Another very big thing that came out of this module, which I do want to talk about, is the fact that جو نیشنل فائنینشیل لٹریسی پروگرام میں سکھایا جاتا ہے بچوں کو, اور جو بچہ سیکھنا چاہتا ہے نا وہ کرپٹو سیکھنا چاہ رہا ہے.
Okay, क्योंकि उसमें they have far more faith in crypto surprisingly than they do in traditional methods. तो I asked this, जो स्टेट बैंक के लोग आए थे उनके सामने मैंने स्टूडेंट से कहलवाया था कि raise your hands if you have a traditional bank account. एक या दो ने हाथ उठाई थी. फिर मैंने इन सबसे पूछे raise your hands if you have an easy paisa or a jazz cash account. सबके हाथ उठे. फौरन समझ में आ गया था उनको कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम. सो आई सेड कि देखो यू कांट क्रिएट अ कंप्लायंस एंड फोर्स पीपल टू चेंज देयर बिहेवियर. इफ़ देयर इज़ अ पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस जो उन लोगों ने ढूंढ लिया तो आप उसको उस पर काम करें, उसको रेगुलेट करें. ये पॉइंट भी मैंने उनको बताया था क्रिप्टो के हवाले से. उसको आपने लीगलाइज नहीं किया है, लोग इस्तेमाल करें तो एक ब्लैक मार्केट सी पैदा हो रही है इसकी वजह से, जो आप उसको NFLP के थ्रू ख़त्म करना चाह रहे हैं. बट you are encouraging it yourself by creating compliances in spaces that people are not interested in working with, right? तो आप उसे grow करें. It's like alcohol को जिस तरह regulate नहीं करते, people are still drinking, drunk driving रात में होती है. अब पुलिस वालों के पास breathalyzer test नहीं है क्योंकि regulated नहीं है. अगर breathalyzer test होते तो हम बहुत सारे accidents वैसे ही उसको sort out कर सकते पहले से, क्योंकि नशा ये आपके सारे घूम रहे हैं क्योंकि रात में, and it's very dangerous to drive at night because of that. रेगुलेट करे तो ये सारा मसला ख़त्म हो जाएगा. सिमिलरली क्रिप्टो को रेगुलेट करे तो ये सारे ब्लैक मार्केट का सिचुएशन हल हो जाएगा. बट अगेन दिस इज़ अनफॉर्चुनेटली आवर प्रोसेसेस इन पाकिस्तान, एंड बिकॉज ओल्डर जनरेशंस फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड नए जनरेशन की सोच, एंड दे इंस्टेड ऑफ trying to comprehend it, trying to empathize with this generation, they try to say कि नहीं यार हमारा तरीका सही है, हम फोकस थे, हम ये हम वो है, हमने हम हमारे तरीके से चलो. भाई आपके तरीके से तो पाकिस्तान तबाह हुआ है. आज हम we're sitting in this problem because you couldn't make the right decisions. You're still not making the right decisions. I know it's very controversial when I say it, but it's a fact. It's the evidence is all around us, and these students, they have hope for the future because they're connected to the world and they're seeing कि यार दुनिया में और बेहतर चीज़ें हैं करने को. Let's bring those ideas into Pakistan. So let's not ignore Gen Z when it comes to these discussions. We should put them in decision making. मैं इसको डिफरेंट एंगल से इसलिए देखता हूँ. सेम है, मेरा भी थॉट प्रोसेस सेम है, लेकिन एंगल इसलिए डिफरेंट है कि उस वक्त ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी जो आज है. उस वक्त ये प्लेटफॉर्म्स नहीं थे जो आज है. उस वक्त मुझे नहीं पता चल सकता था कि मेरे ही एज का बंदा इंडोनेशिया, मलेशिया या कनाडा में बैठ के कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को टैप कर रहा है, उसके पास लाइफस्टाइल कैसा है, वो क्या कर रहा है, या मेरा काउंटर पार्ट इंडिया में कैसा होगा, क्या कर रहा होगा. अब तो सब कुछ पता है ना आपको. अब तो आपके पास अगर इंडिया में दुनिया किसी जिबूती तक में अगर आपके पास कोई बंदा ऐड है जो इंस्टाग्राम पे, आप उसका लाइफस्टाइल देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो आपको पता है यार ये अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती हैं. और अगर आपके अब्बा नहीं है, आपके दादा नहीं है इंस्टाग्राम, तो उनको नहीं पता. आप वो बोलेंगे हमारे दौर में ऐसा नहीं होता था, तो आपके दौर में ये चीज़ थी भी नहीं. बट ये डिसीजन मेकर्स तो ट्रैवल कर रहे थे इंटरनेशनली, उनके तो केस स्टडीज होते थे, वो तो UN भी जा रहे थे, IFC के साथ भी काम कर रहे थे, IMF के साथ भी काम कर रहे थे. फॉर देम टू से दैट दे डिडंट नो, दैट डजंट मेक सेंस, राइट? आई डोंट एग्री विद दैट. ये एक आम इंसान बोले तो समझ में आए, आम इंसान नहीं बोल रहा. ये डिसीजन मेकर्स है जो वो नहीं बोल सकते ऐसा. आम इंसान का समझ में आता है क्योंकि आम इंसान घर में जो स्ट्रगल कर रहा है वो उसकी दूसरी स्ट्रगल है. लेकिन जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनको तो सब कुछ पता है ना. They had to be this much educated कि हाँ यार क्या हो रहा है, किस तरह चीज़ों को लेके जाना है. बिल्कुल. इमोशनल इंटेलिजेंस, जब वैसे मैं तुम्हें कहा ना कि मुझे लगता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आपने कर लिया तो अभी सुबह ही एक लिंक्डइन पे एक शशांक करके कोई नाम है, बड़ा ज़बरदस्त राइटअप्स लिखता है लिंक्डइन पे, और ही इज़ अ मार्केटर फ्रॉम इंडिया. तो उसने पूछा था कि अगर आपको ये स्किल दी जाए तो आप कौन सी स्किल सेलेक्ट करेंगे. तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग था, फाइनेंशियल लिटरेसी था, इमोशनल इंटेलिजेंस था, और 3-4 चीज़ें और थी. तो मैं किसी भी चीज़ पे आ रहा था, मैं सोचा था यार अगर मेरे पास इमोशनल इंटेलिजेंस है तो मैं फाइनेंस भी सही से मैनेज कर सकता हूँ. इमोशनल इंटेलिजेंस तो क्रिटिकल थिंकिंग भी हो सकती है क्योंकि मैं स्टेक होल्डर मैनेज करूँगा कि यार इसकी इमोशन ये है, क्योंकि यू आर नॉट मेड ऑफ फ्लैश एंड बोन्स, यू आर मेड ऑफ इमोशंस. अगर मुझे आपके उसका पता है ना कि मैं किस तरह आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, तो इमोशनली मैं आपको मैनिपुलेट तो नहीं कहूँगा लेकिन इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ. तो ये जो तुमने कहा था ना कि यार हम बेसिकली इम्पैक्ट लाना बता रहे हैं कि भाई आपको इम्पैक्टफुल पर्सनैलिटीज़ डेवलप करनी है. एक 19 साल के लड़के से मेरी बातचीत हो रही थी, वो फिटनेस कोचिंग के लिए उसने मुझे कहा था ही वाज अ हार्ड गेनर, उसे वेट पुट ऑन करना था, और उसका बड़ा मसला था कि यार मैं बच्चा लगता हूँ और मेरी आवाज़ ही बच्चों जैसी है, बट आई वांट टू ग्रो अप, और मेरे जो लड़के हैं वो कद भी उनका ज़्यादा है, वो मैसिव भी हैं. अच्छा, मसला ये नहीं था. मसला ये था कि उसके पास एक जहन में था कि आई हैव टू बी अ चिक हंटर इन दिस एज, क्योंकि जिन लोगों में वो बैठ रहा उठ रहा था तो उसके बाद था कि यार बेब्स अराउंड होनी चाहिए, ठीक है. और दूसरी चीज़, एक वो वर्बलाइज नहीं कर पा रहा था उस चीज़ को, मैंने उसको वर्बलाइज किया. मैंने कहा यू वांट करिश्मा इन योर लाइफ, राइट? दैट्स व्हाट आई वांट, बट आई एम नॉट अनेबल टू कल्टिवेट दिस. हाउ डू आई डू दिस, फाद भाई?
لیکن ریلیٹ وہ وہیں سے کر رہا تھا کہ اٹینشن سیکنگ اٹینشن. تو یہ بہت فرق ہے کرزما ڈیولپ کرنے میں. یو ہیو ٹو بی کمفرٹیبل ان یور اون اسکن. جیسے ذاکر خان ہے انڈیا کا, ہم اگر فالو کرتے ہیں ہم, تو دیکھنے میں اگر آپ نارمل دیکھیں گے اس کو, بندے کو کبھی اس سے بات نہیں کریں, نارمل سا آدمی تو ہے, لیکن جب وہ منہ کھولتا ہے بات کرتا ہے تو دیٹس دا کرزما, پیپل فالو. یہ مسئلہ ہے لوگوں کے ساتھ. لوگوں کو اچھا, سو آئی تھنک ایموشنل انٹیلیجنٹ کمیونیکیشن اسکلز آر ویری ڈفرنٹ ٹاپکس. یو کوڈ بی اے نارسسسٹ اینڈ ہیو گریٹ کمیونیکیشن اسکلز. یو کوڈ بی اے پریڈیٹر. ایکچولی ون آف دا بگیسٹ پریڈیٹری indicators is Gaslighters are very good communication. Yeah, آپ ٹیڈ بنڈی کی کہانی سنیں, جو سب one of the biggest serial killers in America. He was a very charming man, very well spoken man, but emotional intelligence zero. Right? So emotional intelligence is that one trait that differentiates between a very high achiever and a very ordinary person. Right? So دو لوگ ہیں, اسی کالج میں پلے بڑے ہیں, اسی طرح کے بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں, اسی طرح کی سوچ ہے, اسی طرح کے اسکورس ہیں, سب کچھ ہے, مگر ایک سی او بن جاتا ہے اور ایک مینیجریل لیول سے اوپر نہیں جاتا ہے. وہ ڈفرینس ایموشنل انٹیلیجنس کی ہے. رائٹ؟ کیونکہ زندگی میں آپ نے کچھ بھی مینیج کرنا ہے, چاہے آپ ایک بزنس مینیج کریں, چاہے آپ ایک بزنس شروع کر رہے ہیں, چاہے آپ صرف ٹریننگ کروا رہے ہیں کسی کے, چاہے ایک چھوٹے سا سروس دے رہے ہیں, چاہے آپ پان کا دکان آپ نے چلایا ہوا ہے, کچھ بھی آپ کو ایموشنل انٹیلیجنس اتنی چاہیے ٹو انڈرسٹینڈ دا کنزیومر بیہیویئر, ورک اکارڈنگ ٹو دیٹ. ڈیمانڈ کو آپ نے سپلائی دینی ہے, اور پھر سپلائر کے ساتھ الگ آپ نے ایک ریلیشن شپ رکھنا ہے. سو آل آف دس ایوری ویئر وی گو وی ہیو ٹو ٹاک ٹو ہیومن بینگس. اوکے, اینڈ اب اے آئی کے جو ایڈوانٹ ہے نا, اس کے اندر اے آئی از پرابلی جسٹ گونا کور ویری منڈین ٹاسک, بٹ جنرلی ڈیسیجن میکنگ ول اسٹل ریمین ان ہیومن ہینڈس. رائٹ؟ سو how do you go up? This is something I tell all the students that I work with, that no amount of your grades or your university is actually going to take you anywhere in this world, because اب دنیا بھی ڈگری سے ہٹ گئی ہے اور سرٹیفکیشنس پر آ گئی ہے. اور سرٹیفکیشنس پہ کیوں آئی ہے؟ کیونکہ they are more interested in your skill set. Right? And one of the biggest things that if you can show through your work that you are emotionally intelligent, and emotional intelligence میں سب سے key factor ہے empathy. رائٹ؟ یہ پاکستان کے اندر there's a very big deficit in empathy. رائٹ؟ اور یا تو ایمپتھی کو استعمال کیا جاتا ہے اگینسٹ پیپل, تو آپ تو کیا ہے نا, آپ کا تیل لینا آپ کے ایموشنل انٹیلیجنس. رائٹ؟ سو empathy should not be weaponized. It should really be used to understand each other, build better teams, build better teamwork. ابھی میں ایک بہت بڑے کمپنی میں بیٹھی ہوئی تھی, ان کا نام میں نہیں لوں گی, بٹ جو ان کے ہیڈ ہے نا, انہوں نے جو بات کی تھی مجھے اس بہت پریشانی والی بات. انہوں نے کہا اتنے کمپیٹیٹیو ہیں ادھر لوگ. میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کمپٹیشن ہے, اسٹریس ہے, اتنے سارے ہارٹ اٹیکس کے میں نے بارے میں سن رہی ہوں. 7 ہارٹ اٹیکس میں نے پچھلے ایک مہینے میں سنے ہیں, جو میرے اپنے قریبی دوستوں کو ہوئے تھے, آؤٹ آف وچ 5 people passed away. Right? And that was all stress related. So why don't you keep rooms inside your office where you can scream, you can do that? He's like, Zainab, اگر میں ابھی لگا دوں گا نا تو یہ جائے گا باس کے پاس میسج کہ یہ بندہ گیا اندر اس کمرے کے اندر, وہ چیخ کر نکلا, وی ڈونٹ تھنک ہی از کیپیبل آف ڈیلنگ ود دس تھنگ. تو وی آر ویپنائزنگ this thing and we're creating a stressful space which is killing people. What you don't realize کہ آپ نے جو کمنٹ کر لیا, یا آپ نے پالیٹکس کر لیا, یا آپ نے اپنا کسی کا کریڈٹ چھین لیا, you are driving people to death. You don't realize, and their death is on your hands. I know what I'm saying ہے, بڑا سخت کام بات کی ہے, but their death is on your hands. I'm seeing my friends die. You know, on a daily basis, I'm hearing cardiac arrest کے بارے میں, and they all have the same background. Where is it coming from? A lack of empathy. آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس زیادہ ہو تو کمپنیز میں بہتر اسٹریس مینجمنٹ نہ ہو. تو میں شوق میں چلی گئی تھی, بیکاز دیٹس ون آف دا بگیسٹ کمپنیز ان دا کنٹری. رائٹ؟ اور ادھر یہ بات ہو رہی ہے, تو ان کو برا لگتا ہے کہ کوئی اچھا پولائٹ ڈیسنٹ آدمی آ جائے تو اس کو دبا کے نکال دو. یہی تو مسئلہ ہے نا پاکستان کا, ہم دبا کے نکال دیتے ہیں اچھے لوگوں کو, اور وہ اچھے لوگ باہر جا کے اپنے اپنے پلیٹفارمس بناتے ہیں, انفراسٹرکچرز بناتے ہیں, وہ آنا نہیں چاہتے ہیں واپس پاکستان میں, بیکاز دے ٹراماٹائزڈ بائی دا کنٹری دیٹ دے ور بورن ان اینڈ دا آئیڈینٹی دیٹ دے ور بورن ان ٹو. تو یہ آڈینس کے لیے سوچنے کی چیز ہے کہ ہو آر یو ڈرائیونگ ٹو ڈیتھ وتھ یور ایکشنز, اینڈ ویدر یور ورڈز اینڈ واٹ یو آر سیئنگ. اس وقت آپ نے غصے میں بول تو دیا ہے, آپ کو پاور تو چاہیے اس ٹائم پہ, آپ نے سوچا نہیں ہے اس سے آگے کہ کیا ہوگا دوسرے بندے کے ساتھ, بٹ their blood is on your hands. Very important to talk about this. صحیح بات ہے. اور یہ جو سمپتھی اور ایمپتھی کا ہے نا, مجھے لگتا ہے بیسکلی یہ ڈفرینس بہت واضح ہو جائے گا اگر بندہ یہ سوچ لے کہ اگر آپ نے کسی کو مچھلی پکڑ کے دی تو وہ سمپتھی ہے, لیکن مچھلی پکڑنا سکھایا تو وہ ایمپتھی ہے. یہاں پہ انیبلمنٹ کا مسئلہ ہے, ہم انیبل نہیں کرتے, یا پھر یہ چاہتے ہیں, جیسے فٹنس کوچنگ میں بھی اکثر ہوتا ہے, میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی کیا سین ہے, تو بولا وہ ٹرینر نے مجھے یہ کیا, اس نے کہا کہ اچھی ڈائٹ لو, اور اس کے بعد اگر فار ایگزامپل مجھے ایک چیز سمجھ میں آ گئی تو اس نے کہا تمہیں کیسے آ گئی ہے.
یہ کوچنگ کے بالکل اپوزٹ ہے. کوچنگ کا مطلب انیبلمنٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوچ ہی اگر آپ سے آگے بڑھنا شروع ہو گیا, یو شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ. کیا زبردستی سیکھ رہا ہے تو میں ماسٹر کوچ کہلاؤں گا, کیونکہ میں کوچ کو کوچ کر رہا ہوں. اور وہ آگے جا کے اگر لوگوں کو پتہ ہے ڈیفینیٹلی پھر آپ کا ہی نام ہوگا. فار ایگزامپل میں اگر بولتا ہوں کہ یار پروگریسو اوور لوڈ کرو یا سلو ایکسینٹرک کرو, اگر سامنے والے بندے نے یہ الفاظ یوز کرنے شروع کر دیے تو آئی سے ویری گڈ یار, اس کا مطلب آئی ایم میکنگ این امپیکٹ. لیکن سامنے جو دوسرے ہمارے یہاں جو کوچز ہیں, ٹرینرز ہیں, وہ ڈر جاتے ہیں, وہ اس کو کیسے آ گیا. تو یہ آپ نے آپ سے ہوک رکھنے کے لیے کہ یار ہم لفظ ہے نا گیٹ کیپنگ, وی لو ٹو گیٹ کیپ نالج. میں بہت ساری یونیورسٹیز کے ساتھ کام کری ہوں. ون آف دا ریزنس آئی ڈائریکٹلی ورک وتھ اسٹوڈنٹس اینڈ ناٹ وتھ یونیورسٹیز از بیکاز دے لو ٹو گیٹ کیپ نالج. دے ڈونٹ ٹیل دی انٹائر انفارمیشن. 2-3 یونیورسٹیز گئی, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ نیشنل تربیت پروگرام کا کیا فائدہ ہے. بھائی آپ جا کے سڑک پہ جا کے دیکھیں. آپ نے ابھی بولا ہے میرا ایکسیڈنٹ ہوا, تو وہ کیا تھا, 5 لڑکے آ کے گھسڑ کے چلے گئے گاڑی. اوکے, وہ تو اپنی طرف سے باپ کی گاڑی لے کے نکل رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں کہانی, بٹ اٹس ناؤ کریٹڈ اے پرابلم فار می. ناؤ آئی ایم لیٹ فار اے سیشن. میرا الگ سے آئی ہیو ٹو پٹ اپ اے کاسٹ, جب مجھے ٹیکسز بھی دینی ہے ساتھ میں. سو میرے تو دماغ میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں اس میں. گیٹ کیپنگ آف نالج از ون آف دا ورسٹ تھنگس یو کین ڈو, اسپیشلی اے کنٹری جس کو کہتے ہیں ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان. تو اسلام میں سب سے پہلے لفظ ریویل کیا ہوا تھا, اقرا, نالج. اقرا, یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو گیٹ کیپ نالج. اٹ از ناٹ اے پاکستانی تھنگ ٹو ڈو, اینڈ اف یو آر ڈوئنگ اٹ. اور یہ چیز میں نے بہت کمپنیز میں دیکھا ہے, جب میں جاتی ہوں میں کھل کر اپنی ٹریڈ سیکریٹس کو لوگوں کو بتاتی ہوں, کھل کے بتاتی ہوں, بیکاز مجھے پتہ ہے میں کدھر ہوں, اور مجھے پتہ ہے میں نے اوپر ہی جانا ہے اپنی زندگی میں. آئی ہیو نو فیئرس کہ کوئی مجھے اوپر, اگر وہ مجھ سے آگے جائے گا 100 بسم اللہ, میں ان سے فنڈنگ اٹھاؤں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب اٹھے, سب آگے بڑھیں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا, تو ہمارے آگے جو بچے ہیں ان کے لیے ایک پورا انفراسٹرکچر کریٹ ہوگا. سو گیٹ کیپنگ آف نالج کریٹس آل دیز ایشوز ان دا فیوچر. سو اسٹوڈنٹس کو جب میں پڑھا رہی ہوں, اینڈ بیکاز آئی ڈونٹ گیٹ کیپ دس نالج, دے آر انجوائنگ اٹ, دے لرننگ فاسٹر than they would normally learn inside any other environment, and they're coming back to me with the sort of critical thinking جو ہمارے جنریشن پہ مجھے نہیں نظر آیا ہے. کیپنگ اگر آپ یہ دیکھیں بزنس میں بھی یہ بہت ہوتی ہے کہ ٹریڈ سیکریٹس نہ بتاؤ. ٹھیک ہے آپ اپنے ریسیپی نہ دیں, مگر ٹھیک ہے آپ مینیجرس تو آپ اپنے بتا تو سکتے ہیں نا ہاؤ یو کین مینیج تھنگس. آپ ان پہ فورس کرتے ہیں کہ دے ورک اکارڈنگ ٹو ہاؤ یو وانٹ دیم ٹو ورک, بٹ یو ناٹ گونا ٹیل دیم ہاؤ ٹو ڈو اٹ. یو ایکسپیکٹ کہ اوپر سے ایک وہی آئے گی ان کے اوپر اور ان کو پتہ چل جائے گا. اس وجہ سے برین ڈیولپمنٹ ہماری اسٹنٹڈ ہے پاکستان میں. دیر از اے ٹرم کوآپریٹیشن نا, جو گیم تھیوری سے ڈرائیو ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ پیپل ایٹ دا باٹم آر کمپیٹنگ اینڈ پیپل ایٹ دا ٹاپ آر کولیبریٹنگ. یہ زمین آسمان کا فرق ہے تھاٹ پروسیس میں. کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ریسیپی دینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن سمپل سی بات ہے کہ بھائی اگر تم ایک انڈسٹری میں ہو, اس کا اتنا سا پایا ہے, صحیح, مطلب اتنی سی انڈسٹری ہے, اب تم 2 پلیئرز ہو, تم نے انفارمیشن شیئر کرنی شروع کی, ایک بڑھنا شروع ہوا, تو اگر کمپٹیشن بڑا ہے تو انڈسٹری بھی بڑی ہے, کسٹمر بیس بھی بڑا ہے, تم بڑھو گے, کیونکہ اگر وہ بڑھے گا تمہیں تھریٹن ہوگا, اور تم ایک گروتھ مائنڈ سیٹ والے آدمی ہو تو تم بھی اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرو گے. دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں کمپٹیشن آئے گا, مارکیٹ انکریز ہوگی, تو پائی بھی انکریز ہوگا نا. پہلے 10 روپے کما رہے تھے, اب 100 روپے کماؤ گے نا ایک ایک کر کے. یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. تو گیٹ کیپنگ سے تو وہ انڈسٹری بھی اتنی سی رہے گی, آپ بھی اتنے سے رہو گے, اور آپ گرو بھی نہیں کرو گے. پاکستان میں آپ کو زیادہ بلینئرز نہیں ملتے ہیں, کیوں؟ بنانے نہیں دیتے ہم ان کو. انڈیا ہم سے بہت آگے نکل گیا. دا سیکنڈ لارجسٹ نمبر آف بلینئرز ان اینی ون کنٹری از ان انڈیا. شرم آنی چاہیے ہمیں. دا رائٹ نیکسٹ ڈور ٹو اس, رائٹ. لوگ کہتے ہیں نہیں ان کا مارکیٹ سائز بہت بڑا ہے. نہیں, امبانی پہ ہر ملک سے روز آئے تھے, پاکستان سے نہیں آئے تھے امبانی کی شادی پہ. اس سے زیادہ کیا بےزتی ہو سکتی ہے جو بات ہے. بٹ دس از پارٹ آف آر برین ڈیولپمنٹ. اور آپ کو یہ لیک آف برین ڈیولپمنٹ ہماری ٹی وی شوز میں نظر آتی ہے, نیوز چینلز میں نظر آتی ہے, ہماری حرکتوں پہ جو سڑک پہ نظر آ رہا ہوتا ہے. ہر دوسرے دن آپ کا ایک نیا اسکیم نکل رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ لوگ جو اپنا دماغ اچھی جگہ لگا سکتے وہ ان جگہوں پہ لگا رہے ہیں, کیونکہ ان کو اگین گیٹ کیپنگ آنے نہیں دیتے ان اسپیسیز میں. ناؤ آئی ڈونٹ ایون بلیم دیم بیکاز دے آلسو ہیو ٹو فیڈ دیئر ہومس. ان کا بھی حق ہے, کھانا ان کا بھی حق ہے. ہم غازہ وغیرہ پہ ضرور شور مچاتے ہیں, مگر ہمارے جو بیک یارڈ میں جو بندہ بھوکا مر رہا ہے اس کے بارے میں ہم شور نہیں مچائیں گے. آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. پیپسی اور اس پہ بوائکاٹ بہت ہوا تھا, ڈومینوز پہ, ان کے ساتھ میں کام کرتی ہوں. دیز آر سم آف دا بگیسٹ امپلائرز ان دا کنٹری. اوکے, کیا آپ اتنی امپلائمنٹ دے رہے ہیں لوگوں کو؟ نہیں. میں نے کام کیا ملٹی نیشنل کے ساتھ, مجھے پتا ہے کتنے اچھے پرکس دیتے ہیں, کتنی اچھی تنخواہیں دیتے ہیں. مطلب ملینس کی تنخواہیں ہوتی ہیں لوگوں کی, لوگوں کے گھر چل رہے ہیں, لوگوں کے کریئر چل رہے ہیں, اور ہزاروں کے تعداد میں لوگوں کے گھر چل رہے ہیں.
राइट, छोटे से छोटा राइडर तक का घर चल रहा है इसके वजह से. तो आप कह रहे बॉयकॉट करो, ठीक है, कोई और सोल्यूशन दे. नहीं, सोल्यूशन नहीं देना, बस बंद कर दो. दैट इज एन थिंकिंग आई कैन नेवर कम टू टर्म्स विथ. आई डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल लाइक, अगर आपने कुछ चेंज करना है ना तो उसका एक सोल्यूशन दें. और ये चीज़ आपको सड़क में भी नज़र आती है जब आपकी कंस्ट्रक्शन होती है, कोई डिटोर नहीं बताता है. अब आप अपने दिमाग लड़ा रहे होते, गूगल मैप्स देख रहे होते हैं, अच्छा मैं इधर से निकल जाऊँ, मैं इधर से निकल जाऊँ. यू हैव टू थिंक ऑन योर ओन ओवर दैट. सो दैट इज़ सो रॉन्ग, क्योंकि वो भी यही सोच लेकर बैठे हुए होते हैं ना जो बैठ के कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि हम कर लेंगे, वो ढूंढ लेंगे अपना रास्ता. और लोग, कितने लोग मरे हैं हमारे घर के सामने. हम जो उन्होंने एक बैठे बैठे डिच खोद दी थी, 3 राइडर्स तो हमारे सामने मरे हैं क्योंकि उन्होंने ना कोई बैरियर लगाया है, ना बैनर लगाया. सो पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ स्टुपिडिटी, द प्योर प्लेन स्टुपिडिटी, यू नो. एंड दैट रियली पेन्स मी एज अ पाकिस्तानी व्हेन आई सी इट. पीपल से दैट तुम पाकिस्तान के बारे में तुम इतना बुरा भला करती हो, बट मैं पाकिस्तान की भलाई के लिए बहुत काम भी करती हूँ साथ साथ में. अगर मैं कहती हूँ कि ये बुरा है तो उसी का एक सोल्यूशन निकाल के मैं अप्लाई तो कर रही हूँ एटलीस्ट वो चीज़, अपने ही पैसे लगा के. और ख़ास तौर पे एक कॉन्सेप्ट है ना, जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बड़ा मिसअंडरस्टूड है. जिहाद का मतलब ये है कि आपके बस में जो भी चीज़ है, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी की वेलबींग के लिए आप कदम उठाओ, ठीक है. आपने बिल्कुल सही बात की. जो हम फ़लस्तीन के बारे में, मैंने ऐसे लोगों को बोलते हुए सुना है जिनके घरों में उनकी खुद की इज़्ज़त नहीं है, या खुद में डर का माहौल है कि वो उनसे बीवी भी तमीज़ से बात नहीं कर सकती, अपनी अम्मा से तमीज़ से बात नहीं करते, लेकिन वो बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं. तो वही मदर टेरेसा वाली बात है ना, इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, गो होम एंड लव योर फैमिली. वो लोग भूल के बैठे हैं कि आपको बेसिकली स्टार्ट ही अपने घर से करना है. तो आपकी बात में दम नहीं होगा. मैं आपकी बात क्यों सुनूंगा जब मैं आपकी औकात जानता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मैं मोहल्ले में आपके रहता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप बीवी को मारते हो, सही है, आपके घर में औलाद आपकी बिगड़ी हुई है, और आप कह रहे हो मेरे साथ फ़लस्तीन चलो, तो मैं क्यों आपकी बात मानूंगा भाई. अपना घर तो सीधा करो. तो ये वही वाली बात हो गई ना कि चिराग तले अंधेरा है. तो सबसे पहली बात तो अपने ऊपर काम करने की जरूरत है. और ये जिहाद जो है, जो आप जिहाद वहाँ जाके करना चाह रहे हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम. हकूक़ुल इबाद में सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं? आप अपने घर वालों से शुरू करते हैं. आपने सदका देना है तो सबसे पहले अपने घर वालों को, हम जाते हैं, हम जो भिखारी सड़क पे है उसको जाके देते हैं पैसे, विच बाय द वे इज़ इंकरेजिंग बेगिंग, विच इज़ नॉट गुड फॉर अस, राइट, इन अ पब्लिक वे एज वेल टू. बट आप अगर अपने घर वालों में से आप आइडेंटिफाई करें कि आपके कुछ घर वाले हमेशा होते, सबके घर में ये मसले होते हैं फैमिली में, कि आपके कोई अपने फ़ी नहीं दे पाता है बच्चों के, उनके बच्चे उस लेवल की पढ़ाई नहीं कर पा रहे जो आपके बच्चों की है, तो ठीक है, उनको अपलिफ्ट करें, ब्रिंग देम टू द सेम लेवल. That is when you are truly following what Islam is. And unfortunately, countries like Turkey and UAE वगैरह, they understand this far better than we do. लोग उनको कहते हैं कि देखो क्लब्स हैं उनके पास, शराब है उनके पास, वो इस्लामी नहीं है. यार, ये परफॉर्मेटिव इस्लाम है. हमारा तो इधर ही आ गया. अगर आपका हिजाब है, अबाया है, तो आप होंगी पक्की मुसलमान. जैसे व्हेन आई टॉक अबाउट इस्लाम, आई एम 5 वक्त नमाजी. मैं एक्चुअली 6 वक्त नमाजी हूँ. मैं तहज्जुद रोज़ पढ़ती हूँ. माशाल्लाह. एंड I've changed my career. I was a fashion designer and I left that to come into social justice. The basis was always Islam behind each one of these decisions. तो अपनी ज़िंदगी को बदलना इस तरीके से, और ज़ीरो से शुरू करना, और ना होने के बराबर पैसों पे चलना, और पे अल्लाह पे बिल्कुल भरोसे पे चलना कि मुझे पता है कि कल का खाना मेरा आ जाएगा, अल्लाह कर लेगा, मैंने बस ये करना है किसी तरीके से. सो दैट इज़ ऑल्सो इस्लाम बाय द वे. दैट्स एक्चुअली 80% ऑफ योर रिलीजन. सफाई करना, ये चीज़ें करना है, लोगों का ख्याल रखना. हकूक़ुल इबाद इज़ सो इम्पॉर्टेंट. आप फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने नमाज़ नहीं पढ़ी, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हकूक़ुल दीन नहीं फॉलो किए, सो अल्लाह इज़ मोस्ट मर्सीफुल, अल्लाह इज़ मोस्ट फॉरगिविंग. बट हकूक़ुल इबाद में यू हैव टू आंसर टू द पर्सन एंड वी आर नॉट फॉरगिविंग, राइट. सो यू हैव टू बी स्केयर्ड अबाउट दैट. बट वी हैव आवर प्रायोरिटीज़ ऑल ओवर द प्लेस इन पाकिस्तान. मैं ही नहीं कहती मैं पक्की 100% बेस्ट मुसलमान हूँ. हर बंदे के अंदर फ्लॉज हैं. बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट परफॉर्मेंस बेस्ड इस्लाम ना, मैं सबके सामने नमाज़ पढ़ना मुझे बहुत जहर लगता है. ओके, औरतों को वैसे भी नहीं पढ़ना चाहिए पब्लिकली. एंड आई नो आई डोंट अग्री विद के जो औरतें कहती हैं ना हमें आगे खड़े होकर पढ़ना है. नहीं, देयर इज़ अ रीज़न वाई आपको पीछे किया है, बिकॉज आई वुड ऑल्सो नॉट वांट कि मैं बेंडिंग डाउन कि पीछे मर्द खड़े होकर मुझे देख रहे हैं. वो मुझे देखेंगे या सजदा करेंगे, राइट. सो अल्लाह ऑल्सो हैज़ अ लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लॉजिक, नो मैटर हाउ मॉडर्न और फ्री थिंकिंग यू आर एज आई कुड बी. बट यूजिंग एक्चुअल इस्लाम के टेनेंट्स जो कि वेस्ट ने खुद इस्तेमाल किया है, एनिमल्स का ख्याल रखना वो करते हैं, लोगों का ख्याल रखना, शेल्टर्स बनाना. हमारे शेल्टर होम्स में अगर आप जाके देखें कि होता क्या है, एक ही अच्छा शेल्टर होम मैंने देखा है, पना शेल्टर होम्स, माशाल्लाह से, आई विल टॉक अबाउट. बट जनरली देयर सेंटर्स फॉर ट्रैफिकिंग.
آپ نے آرفنیجز کو سینٹرز آف ٹریفکنگ بنائے. اتنے سارے جگہوں پہ ایکسپلوئٹیشن کس لیول پہ ہو رہی ہے پاکستان میں. آپ کے نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کی ویب سائٹ کو کھولیں ذرا, جا کے ان کے رپورٹس پڑھیں, آپ کے آنکھیں کھل جائیں گی کہ ہو کیا رہا ہے اصل میں پاکستان میں ان فرنٹ آف آر آئیز. مگر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگے ہوئے کہ حروف کیا لکھے ہوئے اس کے جوڑے پہ, اس پہ مار دو اس کو, اس بندے نے یہ کیا بول دیا اس پہ مار دو اس کو. ایگو ہیز کم ان. This is no longer Islamic Republic of Pakistan. I call it the Banana Republic of Pakistan. It's the only thing that can explain where we stand. Again, very controversial what I'm saying, but it is the truth. دیکھو میں یہ کہتا ہوں کہ ہر انسان جو روٹی کھاتا ہے نا اس کی عقل چلتی ہے. صحیح ہے. چھوٹے چھوٹے بچے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ یار کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہم جھوٹ گھر سے بولنا سیکھتے ہیں. میرے پاس بڑے اچھے گیسٹ ہیں ہمارے شہزاد بھائی, انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ یو ایس میں, وہ یو ایس بیسڈ ہی ہیں, تقریباً 20 سال گزارے ہیں. انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان بیسکلی وہاں جا کے زیادہ مسلمان بنا. یہاں تو بس ہم نام کے تھے ہمیں مل گیا تھا, لیکن پریکٹسنگ بیسکلی وہاں بنا کیونکہ مجھے پتہ چلا کتنی زبردست چیز ہے میرے پاس, یا اگر یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے تو ہاؤ آئی ہیو ٹو کیپٹلائز اپون دس. کیونکہ جب آپ کو فری میں ملتی ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا نا کتنی زبردست چیز ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں فات کہ زنا, جھوٹ اور چوری, اس میں سے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا زنا, پھر جھوٹ, پھر چوری اور پھر جھوٹ. تو بولنا یہ الٹا ہے. ہاں صحیح ہے. ہم دیکھیں انہوں نے کہا یہ جو آپ نے جو بات کی نا, یہ بیسکلی ہماری کلچرل پروگرامنگ ہے, سوسائٹل پروگرامنگ ہے. ایکچولی اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ فرام جھوٹ, کیونکہ یہ ہر چیز کی بیس ہے. جھوٹ بولیں گے تو چوری بھی کریں گے, جھوٹ بولیں گے زنا بھی کریں گے آپ. ٹھیک ہے. بٹ وی گیٹ پنش فار ٹیلنگ دا ٹروتھ ان دس کنٹری. ہیو یو نوٹس؟ آپ جھوٹ بول, یہ گھر سے شروع ہوتا ہے. 2 بچے ہوں گے, ایک بچے, دونوں نے کوئی غلطی کی ہوگی, ایک بچے نے کور اپ کر کے میں نے نہیں کیا اس نے کیا ہوگا, اس کو کہیں گے کہ بالکل صحیح بچہ ہے یہ دیکھو, اس نے دوسرے نے کہا کہ ہاں نہیں میں نے کیا, اس کو پنش کریں گے جا کے. when you are punished for the truth you stop telling the truth. Right? And this is a problem inside homes, every home in Pakistan. اچھا یہ رشتہ کلچر میں بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا نا مائکو میں, رشتہ کلچر میں کیا ہوتا ہے, جھوٹ بولتے ہیں اپنے گھروں کے بارے میں. یار آپ ایک پورے ساری زندگی کا ایک نظام لے کر آ رہے ہو ایک ساتھ, یو کمنگ ٹوگیدر, اور آپ اس میں جھوٹ بول رہے ہیں کہ پیچھے اصل میں ہو کیا رہا ہے, اور بعد میں لوگوں کو پتہ چل جائے. اور میں نے بہت لوگوں کو بولتے ہوئے دیکھا. ایک دفعہ آئی ایم ڈسلیکسک, تو دیر واز دس آنٹ آف مائن اینڈ شی سیڈ کہ یار بتانا نہیں کسی کو کہ یہ رشتے نہیں آئیں گے تمہارے. میں نے کہا جھوٹ سے کون سا ریلیشن شپ شروع ہوتا ہے, بٹ پیپل وانٹ ٹو ڈو اٹ لائک دیٹ کیونکہ پرفارمیٹیو ملک ہے. ثنا یاسر کے جو ہسبینڈ ہیں یاسر بھائی, ان سے میرے پوڈ کاسٹ کافی بڑی اچھی چیلنگ ہوتی ہے. بڑی اچھی بات کی بولے ہیں, جب ہمارے گھر میں رشتہ آتا ہے یا کوئی مہمان آتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ باتھ روم صاف ہوتا ہے, پنکھے صاف ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. صحیح ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بیسکلی وہ فیئر ہے کہ یار وہ کہتے ہیں نا کہ یار وی ہیو ٹو لک پرفیکٹ. مطلب آپ کو اصلیت نہیں دکھانی ہے اپنی, پہلے آپ پالش کریں گے ہر چیز کو. ایکچولی آپ وہ رشتہ قائم کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ یو ہیو ٹو لے بیئر ایوری تھنگ کہ بھائی ہم ایسے ہیں, ہمارا کلچر ایسا ہے, شو یور سیلف. ہاں صحیح ہے, مطلب کوئی گندگی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے لیے اسپیشل کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یا تو آپ روز جیسے نارمل ہے, ہاں جیسے روز کریں, ہاں روز ہوتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن اس دن پنکھے چمک رہے ہیں, اس دن باتھ روم بھی صاف ہو رہے ہیں, اس دن سب کچھ کام ہو رہا ہے, یار پرفیکٹ چکا چون دکھا دو. بھلے آپ کی بیٹی نے نہ کیا ہو, بولے ہماری بیٹی بڑی گھر ہے, سب کچھ اس نے, صاف صاف بولو کہ گھر میں آپ کے ماسی ہے, میں نے کیا, ہماری بیٹی نہیں کرتی ہے. یہ سب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ آپ وہی والی بات ہے, سی وی پہ آپ کے لکھا ہوا ہے کہ آپ کو 10 زبانیں آتی ہیں, جا کے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو تو انگلش بولنا بھی نہیں آتی ہے. تو یہ والی چیز ہے. پھر بعد میں یہی چیزیں, پھر اس کے بعد ڈاوری کے ایشوز, پھر بہت سارے ایشوز, یہ جھوٹ سے ہی شروع ہوتا ہے. جھوٹ سے سب شروع ہوتا ہے ایوری تھنگ. ایون آر پرفارمیٹیو بزنس, لائک جو ہم لوگوں کے سامنے. اچھا یہ چیز میں نے بہت سارے گوروں کو بولتے ہوئے دیکھا ہے مجھے کہ یار تم لوگوں کو تصویریں لینے کا بڑا شوق ہے. اچھا جب بھی کچھ ہوتا ہے, گیٹ ٹوگیدر ہو, تو تصویر لے کے فوراً لنکڈ ان پہ لگا دیں گے ہم نے یہ کیا ہے. مگر جب کام کرنے پر آتے ہیں, جس کی ہماری ڈسکشن ہوئی تھی, کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے, یا ہم نے پیسے دیا پیچھے پڑے رہتے ہو کہ یو گائز اے گریٹ سیلس پیپل, کہ یار یہ ہم کریں گے وہ کریں گے, یہ پلان دکھایا وہ دکھایا, پیسہ دیا غائب. دس از مور کامن دین یو تھنک. جن لوگوں کو ہم کہتے ہیں نا کتنے شریف گھرانے یوزلی وہ گھر ہوتے ہیں جو جن کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے. یہ آپ نوٹس کریں, رائٹ. اچھے گھرانے کے لوگ, اچھے گھرانے آر دوز پیپل وتھ لاٹس آف منی, رائٹ. اچھا یہ نہیں ہے کہ اخلاق اس کا کیسا ہے, کہ وہ اگین ایمپتھی کتنی ہے, تمیز کتنی ہے, تربیت کتنی ہے. نہیں, ان کا یہ ہے کہ یار پیسہ بنا رہا ہے تو بوائے بہت اچھا ہوگا. سو وچ از سم تھنگ آئی ڈو ناٹ اگری وتھ ایٹ آل. دس از سم تھنگ دیٹ سیپس ان ٹو ایوری پارٹ. اینڈ جس طرح میں نے کہا, جو جن گوروں کے ساتھ میں کام کرتی ہوں, ڈپلومیٹس کے ساتھ کام کرتی ہوں, یہ بار بار یہ بولتے ہیں ہمیں. اینڈ امیجن دا امپریشن وی آر گیونگ ٹو دیم, ٹو دا ہول ورلڈ لائک دیٹ. ہماری ایمبیسڈرشپ کس طرح کی ہے, ان کو دے سی تھرو اٹ. ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہم الاٹ آف پیپل فائٹ آن لائن کہ نہیں امیج صحیح رکھو, لوگ کیا بولیں گے, لوگ کیا کہیں گے.
آپ اس امیج سے نکلیں, اپنی سچائی پہ کی اور کی گہرائی میں گھسیں اور اس کو صحیح کر لیں. صحیح کرنے میں اتنا مشکل نہیں ہے. جھوٹ بولنا زیادہ مشکل ہے, آپ نے زیادہ مشکل راستہ چنا ہے. اٹس ایکچولی اے لاٹ ایزیئر ٹو ٹیل دا ٹروتھ, بٹ وی پنش اٹ سو مچ. وی ڈونٹ لائک ہیئرنگ اٹ. اٹ فیلس سو ڈیفیکلٹ ٹو absorb. Take your egos down a little bit, just a little notch, and listen to it and tell the truth and tell your kids to tell the truth, and in front of your kids be a role model. بہت سارے بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے, یہ بھی میں نے ایکسپیرینس کیا ہے. وہ بچے آ کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کہتے ہیں کہ سچ بولو, مگر میرا باپ جھوٹ بول کے ایک اور لڑکی کے ساتھ گیا. میری ماں جھوٹ بول کے پیسے چھپاتی ہیں اپنے ماں سے, میرے باپ سے. تو دے آر نوٹسنگ یو. اٹس ناٹ لائک کہ آپ نے ان کو بول دیا کہ جھوٹ نہ بولو. پھر آپ کے رول ماڈل کے بیسس پہ ان کی بیہیویئرس فارم ہوتی ہے. تو آج تو میں کہہ رہی ہوں نا, تربیت کی کمی ہم سے آئی ہے. میں بار بار یہ بولتی ہوں, ملینیلس ہے تو ہماری آئی ہے, پچھلے جنریشن سے. اینڈ اٹ ہیز کنٹینیوڈ بیکاز وی ہیو نیور ٹرائی ٹو فکس اٹ, یو نو, اینڈ بریک دا سائیکل اوور. ویو بروکن گڈ سائیکلس, ویو بروکن ٹاکسک سائیکلس آف پیرنٹنگ, بٹ ہم نے جھوٹ سے نکلنا نہیں سکھایا آج تک. اور میں نے کہا نا کہ اپنے لیول پہ تو آپ جہاد کرو, اپنے لیول پہ تو آپ کوشش کرو. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب بھی فار ایگزامپل مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے بچوں پہ, یا میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے, جیسے ہم پڑ جاتے تھے تو میرا دل چاہ رہا ہے پیٹ دو پکڑ کے, صحیح ہے, لیکن بیٹھا, بات کی, سب کچھ کیا کہ دیکھو آپ نے یہ جو ایکشن کیا ہے نا, اس سے یہ مسئلہ ہوا, اس سے یہ ہوا ہے. فار ایگزامپل اگر اس نے کوئی ضد کی, میرا بیٹا چھوٹا سا تھا, 8-9 سال کا تھا, تو ایک کھلونے پہ پیچھے ضد کر رہا تھا. تو جب اس کو دلایا گیا تو وہاں پہ جا کے وہ پسر گیا دکان پہ کہ نہیں مجھے یہی چاہیے. اور دکاندار کو کیا چاہیے, بچوں کی آنکھوں میں چمک چاہیے. اس نے کہا یار اب تو یہی چاہیے اس کو. اس نے کہا نہیں یہ یوٹیوب پہ بہت ٹرینڈنگ ٹوائے ہے, مجھے چاہیے پاپا. ماما نے کہا کہ بیٹا 3000 سے اوپر کا ایک ٹوائے نہیں, وہ تقریباً کوئی 6000 کی گن پہ ہاتھ رکھ لیا انہوں نے. کرتے کرتے کوئی 4-4.5 ہزار کی اس نے دلائی. میں نے کہا چلو ابھی تو دلاؤ, بعد میں بات کرتے ہیں. راستے بھر اس کو صلواتیں سناتی ہوئی آئی وہ. اچھا اب اس کے بعد یہ تھا کہ آپ سمجھائیں اس کو. تو میں نے بٹھا کے سمجھایا, میں نے کہا بیٹا دس از ہاؤ یو سیل پیپل ایٹ اے پریمیم, بیکاز اسی طرح فومو کام کرتا ہے. اب اسے فومو سمجھایا کہ فیئر آف مسنگ آؤٹ. میرے پاس آتا ہے پاپا یہ گیم ہے نا, مجھے کریڈٹ کارڈ مجھے پیسے کر دیں کیونکہ یہ ایونٹ ہے, یہ ختم ہو جائے گا, اس کے بعد دوبارہ نہیں آئے گا. تو میں نے کہا آر یو تھنکنگ واٹ یو سیئنگ, جسٹ ریپیٹ یور سیلف اگین اینڈ لسن ٹو یور سیلف. کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ایک بندہ بزنس چلا رہا ہے جس کے تم پیسے دے رہے ہو, اگر تم آج پیسے نہیں دو گے بزنس ٹھپ بند کر کے بیٹھ جائے گا. کہ تم پیسے نہیں دے رہا ہے وہ تو بزنس چلائے گا ہی نہیں. ایسا ہوتا ہے کبھی؟ اس کے پاس ملینز آف کسٹمرز ہیں تمہاری طرح. وہ فومو کریٹ کر رہا ہے تمہارے اندر, سینس آف ارجنسی کریٹ کر رہا ہے, کیونکہ اس کو تمہارے پیسے چاہیے. اگر یہ سینس بنتا ہے, تمہارے ایگزام ہے, نہیں ہوتا تو میں دے دیتا, لیکن یہ دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو میرے ابا نے کبھی نہیں سمجھایا اس طرح, کیونکہ وہ ظاہر ہے بیچارے اس طرح تھے نہیں. ایک تو ہم مڈل کلاس سے تھے, صحیح ہے, تو ہماری جو وہ تھی کیا کہتے ہیں اسٹرگلس تھیں وہ ڈفرینٹ تھیں. آپ صبح گئے ہوئے ہیں, شام کو آ رہے ہیں, پھر اس کے بعد بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں, پھر اس کے بعد بہت ساری فیسیں نکال رہے ہیں, پھر کرایہ بھی ہے, بہت کچھ ہے. اللہ کا شکر ہے انہوں نے ہمیں بہت بہتر کیا, ہم آج جو بھی ہیں ان کی وجہ سے ہیں. اب میں بھی اگر وہی چیز کرنا شروع کر دوں تو میں تو اس پیڈل سے کافی اوپر آ گیا ہوں نا. تو اب مجھے اپنے بچوں کو اوپر لے کر آنا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا, جو ایموشنل انٹیلیجنس والی بات ہے, جو پیرنٹنگ والی بات تم نے کی, تو یہ میں اس طرح کانشیسلی کرتا ہوں کہ یار چلو وہ حالات نہیں ہے میرے جو میرے ابا کے حالات تھے. سمجھ میں آتا ہے انہوں نے بیسٹ کیا جو اس وقت کو کر سکتے تھے. میں بیسٹ کیا کر رہا ہوں, اگر میں بھی وہی حرکتیں کرنا شروع کر دوں گا تو پرووائڈیڈ دس بیک گراؤنڈ, دس نالج, دس اسٹیٹس, میں اپنے بچے کے ساتھ وہ نہیں کر سکتا. لیکن لوگ کر رہے ہیں ابھی بھی. Yeah, I'm seeing it. They're repeating the same behaviors. ہمارے سائز کے جو پیرنٹس ہیں, ہمارے عمر کے پیرنٹس کر رہے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں. ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا. اچھا ہمارے میں بہت لوگوں کو یہ بولتی ہوں کہ when they come and say جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں, کلچرل طریقہ. میں نے کہا آپ کے کلچر نے تو یہ حالت کر دی ہے, مسئلہ تو وہیں سے اسٹارٹ ہوا تھا. تو بہتر ہے کہ اس کلچر اور ٹریڈیشن کو نہ فالو کریں, بہتر ہے, یو نو. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ, وی آر اے ویری کنفیوزڈ کنٹری. We're a very confused country about every priority. And then اوپر سے ہم شتر مرغ کی طرح منہ اندر گھسا دیتے زمین کے اندر کہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے نا, بس گھسا دو اپنے اندر اور اس کو نہ ریزالو کرو and let the problem keep happening, کوئی اور ریزالو کر دے گا. یہ ایک عجیب سی سوچ ہے ہماری, عجیب سی ہماری بیہیویئرز ہے, اور یہ عجیب سی بیہیویئر پوری دنیا اب نوٹس کر رہی ہے, کیونکہ while our kids are being connected with the world is being connected with them as well too. So اب بچے بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے پاس آ رہے ہیں نا پروجیکٹ پاکستان میں, اتنے سارے بچے ہیں, تو ان سے مجھے بات کرنے کی وہ ایک ٹائم ملتا ہے. سو واٹ ہیپنڈ از دیٹ یہ بچے میرے پاس آ کے بتا رہے ہیں یہ والے جو ایک جھوٹ والی بات کہ وی آر کیچنگ آور پیرنٹس لائنگ, وی آر کیچنگ آور پیرنٹس بلفنگ وتھ اس. اوکے, اور وہ ایک تو ویسے اعتماد اپنے ماں باپ پہ ان کا ختم ہو گیا, رول ماڈل تو ختم ہو گیا, گھر سے ختم ہو گیا. یا سو یو ایز اے پیرنٹ ہیو لاسٹ یور رسپیکٹ. دین یو سٹنگ ان کرائنگ دیٹ یہ بچوں کو رسپیکٹ کرنی نہیں آتی ہے. بھائی آپ تو خود پہلے سے شروع کرے تو بڑے تو آپ تھے, دس واز یور جاب. بٹ
now these kids are seeing other things where they're seeing the difference between them and kids abroad. And that feeling I can't explain to you, जो उनकी एक दुख सी फीलिंग है उन बच्चों के अंदर कि हमने क्या गलती की थी इधर पैदा करके, हम क्यों पैदा हुए इधर, हमने क्या गलती की. पर उनको मैं कहती हूँ कि यार इससे भी बुरे मुल्क हैं, इससे भी बुरे हालात हैं, उधर भी पैदा हो सकते. यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट. बट आई फील दैट as somebody who chose to stay back in Pakistan to work, and as someone who's chosen to work in the social space, that मैंने क्या गलती की थी यार इधर पैदा होकर होके, या मैं कहीं और पैदा हो जाती या कहीं और चली जाती, यू नो, कि मे बी आई शुड हैव मेड अ डिफरेंट डिसीजन एंड नॉट स्टक अराउंड. आई वुड हैव हैड अ बेटर लाइफ. आई वुड हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू हैव ब्रेन डेवलपमेंट एट एन अर्लियर स्टेज. आई वुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी एबल टू वॉक ऑन माई ओन स्ट्रीट्स. मैं अपने सड़कों पर नहीं चल सकती हूँ यार. यू नो, मर्द का अगर मोबाइल स्नैचिंग को भी निकाल दें कहानी से, तो मैं अपने घर से पीछे चल के नहीं जा सकती विदाउट 5 cars कमिंग एंड स्टॉपिंग एंड ट्राइंग टू हरास मी. और फिर उसके बारे में बात करूँगी, फॉरन सब चीखेंगे फॉल्स एक्यूजेशन. लाइक ये तो माशरा है जिसके अंदर हम फंस गए हैं. लिटरली आई फील लाइक हम केज हो गए इस माशरे के अंदर. एंड आई वॉन्ट कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क बने जिसमें लोग खिलें, फ्लरिश करें, आगे बढ़ें. और उसके लिए अगेन जो आपने बात की है ना, झूठ से शुरू होता है. झूठ बोलना बंद करेंगे और उधर से सारे बिहेवियर्स बदलनी शुरू हो जाती हैं, हैबिट्स बदलनी शुरू हो जाती हैं. तरबियत का बहुत बड़ा हिस्सा ये होगा. फ़ाहद, मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगी अपने सेशन पे, एंड वी शुड डेफिनेटली टॉक अबाउट दिस इन फ्रंट ऑफ किड्स कि हाउ लाइंग इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ इट ऑल. बिल्कुल ऐसे ही. और दूसरी बात ये कि कम्युनिकेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई पेरेंट्स को थोड़ा सा आईना दिखाना भी शुरू करना चाहिए थोड़ा बहुत. मैं तो अपने बच्चों को वो करता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल जैसे मेरी बेटी, अब एक मेरा दोस्त था उसके साथ भी मैंने पॉडकास्ट किया, KU का ग्रेजुएट है, अब तो माशाल्लाह वो एक सप्लाई चेन लीडर है ग्लोबली एट Kellogg's UAE. तो उसने कहा कि यार मैं ना अपने दामादों के लिए, क्योंकि उसकी 2 बेटियाँ हैं माशाल्लाह, 14 साल 10 साल की, तो कहता मैं अपने दामादियों के लिए टफ़ टाइम्स क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इतने हाई स्टैंडर्ड्स क्रिएट कर रहा हूँ अपनी बेगम के साथ और अपने बच्चों के साथ कि वो जब बड़ी होंगी ना तो उनको जो भी बोलेगा ना कि यार हम कितने ज़बरदस्त हैं, तो बोलेंगे ये तो मेरा पहले कर चुके हैं, ये तो कोई मसला ही नहीं है. बोले हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ बेटियों के लिए जो घरों में रोल मॉडल्स हैं ना वही टुच्चे हैं. हाँ सही है, क्यों इसी वजह से लड़कियाँ आगे जाती हैं इमोशनली, दे फॉल फॉर एनीबॉडी. सही है, जो उनको सिग्मा लग रहा होता है, जो उनको ये लग रहा होता है, उनको असल में एक्चुअली पता नहीं है कि सिग्मा मेल होता है क्या है. उनको ये पता होना चाहिए कि यार मेरे माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मेरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली. इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी था मेरा बाप. मैंने एक लतीफ़ा था उसको सुनाया था, मैंने कहा मुझे आज तक याद है वो कि एक तो कहते ना कि मैंने अपनी बेगम को यूरो टूर तक करा दिया, हर पूरी दुनिया घुमा दी, लेकिन इसके बाप ने जो सवात का टूर कराया था ना वो आज तक मैच नहीं कर पाया मैं. ये स्टैंडर्ड घर से सेट होता है, बाप सेट करता है. सेम इज़ द केस. अच्छा बहुत से लोग मुझे कहते हैं फेमिनिस्ट. मैंने कहा भाई सिंपल सी बात है, बीइंग अ फादर मैं अपनी बेटी को बेस्ट लाइफ देना चाहता हूँ. सही है, और इफ़ आई साउंड फेमिनिस्ट इट्स ओके, मगर अगर आप लेबल लगा के मुझे चुप कराना चाह रहे हो तो ये तो मुझे पता है कि आप एक लेबल लगा रहे हो क्योंकि आपकी हट रही है. सिंपल सी बात है. लेकिन मैं अपनी बेटी की, अपनी बेगम की, बहन की, माँ की वेलबींग चाहूँगा, तो अगर आप ऑटोमेटिकली मैं फेमिनिस्ट हो रहा हूँ तो इट्स ओके. दूसरी चीज़, लड़कों की जो वो होती है तरबियत होती है. अब मैं अपनी बेगम से आर्ग्यू अगर कर रहा हूँ और मेरी बेगम के पास एक सॉलिड पॉइंट है और मुझसे कभी चीख भी रही है, या अगर उसने हीटेड आर्ग्यूमेंट भी कर लिया और उसके पास सॉलिड पॉइंट है, तो सिर्फ इसलिए कि यार मैं मर्द हूँ तो मुझे समझाओगी, जो हमारे एक मेल ईगो हर्ट होना शुरू हो जाती है. तो आई लिसन टू हर कि यार ठीक है बात करते हैं, तुमने जो बात की दोबारा बताओ, इसको प्रूफ करो मुझे. अब आई गिव हर द चांस टू स्पीक अप. तो मेरा बेटा भी देख रहा है कि यार दिस इज़ हाउ द कम्युनिकेशन हैपन्स, कोई ऐसा मसला नहीं है. बहुत दफ़ा एक यासिर भाई ने ही कहा था, ये सना यासिर के मियाँ ने, कि हम बहुत दफ़ा ना लड़ाई नहीं करते, बल्कि सॉरी सना ने कहा था, भाई शी इज़ अ रिलेशनशिप कोच, मर्दों को ये चीज़ हजम नहीं होती ज़्यादा. तो उन्होंने कहा कि क्योंकि फीमेल्स आर मोर इमोशनली इंटेलिजेंट, तो उन्होंने कहा यार आप बच्चों के सामने लड़ते क्यों नहीं है. जैसे अक्सर लोग ना बच्चों के सामने अभी हीटेड डिबेट ना करो, कुछ नहीं करो. बोले बहुत दफ़ा क्या होता है कि आप बच्चों से एक्चुअल स्ट्रगल्स छुपा रहे होते हो, जो आपकी अपनी कपल की स्ट्रगल्स हैं. उसको प्रोडक्टिव वे में कम्युनिकेट करने से बच्चों के सामने कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी होती है आपके सामने. जब आप लड़ोगे ना तो आपको पता होगा कि यार यू ट्रेनिंग समबडी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसी तरह एक डिवोर्स्ड खातून है, अब्रॉड होती हैं, उन्होंने मेरी फिटनेस कोचिंग ली थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा कंटेंट देखा, ज़ाहिर है मैं रिलेशनशिप पे बात करता हूँ, सब पे बात करता हूँ. उन्होंने कहा कि यार मुझे सना से कोचिंग चाहिए, ये इस तरह के मसले. मैंने मसला क्या आपका? तो बोल रही हैं मैं सिर्फ समझौता कर रही हूँ अपनी बेटियों की वजह से, और मेरी बेटियाँ बेसिकली उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बड़ा मसला था मुझे, और अब हम डिवोर्स हो गई हमारी,
لیکن جو میری بیٹی ہے نا وہ اس کی طرف زیادہ راغب ہوتی ہیں اور سب کچھ ہے، یہ ہے وہ ہے، اور میں کمپرومائز کر رہی ہوں، کافی ساری چیزیں کر رہی ہوں. تو میں نے بھائی سمپل سی بات ہے، آپ جو کرو گی نا، کیونکہ آپ نے 10 سال بعد ڈیورس لیے، 10 سال تک آپ نے ٹاکسک چیزیں دیں، آپ کی بیٹی 16 سال کی ہوگی تو اس نے پیچھے 6 سال چیزیں دیکھی ہیں، سب کچھ ہے، 10 سال دیکھی ہیں. تو میں نے کہا اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے لیے ایک بینچ مارک کریٹ کر دیا، ٹھیک ہے، آپ نے صحیح ٹائم پہ صحیح وقت پہ فیصلہ نہیں لیا. اب آپ کی بیٹی کو پتہ ہے کہ یار یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں، یہاں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، بھلے بندہ ٹاکسک ہو. سر ٹاکسسٹی سمجھ میں آتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ میں پرو ڈیورس نہیں ہوں بھائی، سمپل سی بات ہے، ایسا کوئی سین نہیں ہے. لیکن ایک چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. وہ ایک اور بندی کو میں نے فالو کرنا شروع کیا، لاہور سے ہے، شی از ڈیورس بٹ شی ٹاکس اے لاٹ اباؤٹ دس. اپنے پیرنٹ کے ساتھ بات کرتی ہے، اس کے پیرنٹ بہت زبردست سپر ہیرو مٹیریل ہیں اس کے ابا. وہ کہتی ہے ایک آپ کو 2 راستے چننے ہیں، ایک پہ بھیڑیے ہی بھیڑیے ہیں اور آپ کو بتا دیا کہ جہاں بھی جاؤ گے بھیڑیے اکھاڑ کے پھینکے کھا جائیں گے تمہیں. یہ راستہ ہے، شاید بھیڑیاں ملیں، شاید اچھا بھی کچھ ہو جائے، شاید بہترین لائف مل جائے، سب کچھ ہو جائے. تو آپ کیا چوز کرو گے یار؟ تو لوگ بہت دفعہ ٹاکسک ریلیشن شپ پہ صرف اس لیے رہتے ہیں کہ ہاں تمہیں پتہ ہے تمہارا کچھ نہیں ہونا ہے، لیکن بعد میں پتہ نہیں کیا ہو، کیسا ملے، کیا ہو کیا نہیں ہو. یہاں پہ پیرنٹل سپورٹ آتی ہے. صحیح ہے، اگر آپ کا پیرنٹ، آپ کا فادر اسٹرانگ ہے، آپ کو بھائی کی سپورٹ ہے، کچھ ہے، تو پھر تو بندی کو مسئلہ ہی نہیں ہوگا. ہمارے تو بیچاری پسی بھی اس لیے ہوتی ہے کہ یار میں جاؤں گی تو نہ میرا بھائی پوچھے گا مجھے، نہ میرا باپ سپورٹ کرے گا. یہ مسائل ہیں ہم لوگوں کے. ایک تو یہ ہے، اینڈ دین سم تھنگ دیٹ وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ آر ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبرس، ان کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے بچوں پہ. ہمارا می گروئنگ اپ آئی ہیو اے ونڈرفل فیملی، بہت بڑا ہے، تو کچھ بیڈ پلیئرز ہر خاندان میں ہوتے ہیں. اینڈ گروئنگ اپ دوز بیڈ پلیئرز ٹینڈ ٹو when they bully you, you tend to listen to your bullies a lot more. So میرے ساتھ کیا ہوا تھا growing up is that I heard a lot of crap about myself that I shouldn't have heard. کہ تم بچکل ہو، تم کالی ہو، تم موٹی ہو، تم اتنی کوئی عقل مند نہیں ہو، تو تم سے ویسی کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں ہے، تو تمہیں پہلے دن سے اپنے اسٹینڈرڈز لو رکھنے ہی رکھنے ہر حال میں. اب میری ماں نے پوری اپنی زور لگا دی تھی to change that narrative, but when it was her against at least 9-10 others when I heard that narrative. So obviously the 9-10 others overwrote that. And my father was very, very busy building his career and doing the best he could do for us. And I understand that now when I'm in business, that he was just doing the best that he could at that point. So میری منگنی ہوئی ہے اور میرے بہت اٹ واز اے ٹیریبل ایکسپیرینس فار می دا ہول تھنگ. اینڈ دین جب میں نکلی ہوں تو وہی لوگ بیٹھ کے پہلے تو انہوں نے پریشر کر کے کہ ابھی شادی 25 کے بعد ایکسپائر ہو جاؤ گی، یہ وغیرہ. جب میں نے کی منگنی اور جب مجھے نکلنا پڑا تھا بیکاز اٹ واز سو ابیوزو، تو اس پہ یہ کہ یہ تو فیلئر ہی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے، نہ یہ چلا سکتی ہے، نہ وہ، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے اس کا. تو I fell into deep depression, and that was the first time my father actually sat down, because before that it was so much noise coming from the family that I was not listening to my parents. My father sat me down and he said, look, Zainab, I'm just going to say one thing. I don't care if you get married or not. I genuinely don't care. Oh, okay. What I care is that you're financially independent and you are happy. If these two things, یہ 2 check boxes tick ہو گئے نا، تو میں as a father I'm satisfied. That's true love of father. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو اور خوش دیکھنا ہے تو یہی خوشی ہے بیٹی کی. اینڈ ہی سیز کہ تم یہ 2 چیزیں اچیو کر لو نا میرے لیے، باقی سب گئی میرے سب طرف سے. none of it matters. For the first time in my life I completely focused on his vision. So I made myself financially independent. I made a name for myself. And then uske upar se I had a 10-year long battle with depression which I won. Thank God. And I've achieved the happiness that he wanted me to achieve. And now the sort of rishtas that I'm getting and the sort of men who are interested in me are very, very big and very powerful and very rich, with no encumbrances and toxic behaviors behind them. But when I was 25, اس وقت toxic مرد بھرے ہوئے تھے نا زندگی میں. So سب سے پہلی تو چیز ہے میں کہوں گی، اسپیشلی لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے اٹس اے ڈفرینٹ سیٹ آف ایشوز. ادھر ان کے بھی ایشوز ہیں بہت زیادہ، بٹ لڑکیوں کے لیے کہ آپ کے اوپر سب سے زیادہ فوکس یہ ہوگا شادی کر لے. آپ کی زندگی میں یہی چیز ہے. نہیں، آپ کی زندگی یو آر ورتھ مچ مور دین میرج. میرج اٹ سیلف کین بی اے ٹول آف امپیکٹ اف یو یوز اٹ the right way. Very, very well said. Because you will have kids, they will be the next generation, and you can create. And this is something I've learned from my mother, because she was not allowed to continue her studies. She was studying during the Ziaul Haq era, and us waqt masle the. So she was not allowed to continue. So she decided that my daughter is going to be the social justice warrior that I could not be. So I did all those things that my mother wanted me to do. That is the sort of impact that she as a housewife had, right? You will also have that, but remember, and this is for fathers as well of daughters, that these are the only 2 things that matter. If she's financially independent, then nobody is going to throw her out of the house, even though there is now a law against that. You cannot throw a woman out of the house, but
एक तो वो, nobody is going to be dangerous to her, and she will have the opportunity to leave the country if she needs to, right? And number two, the happiness of your daughter is more important than anything else, because एक जो बेटी रहमत लेकर आती है ना, एक बरकत लेकर आती है एक घर के अंदर, एक वो फीलिंग लेकर आती है. मैं अपनी बहन को देखती हूँ कि रोज शी विल प्रेस माई फादर्स फीट एवरी सिंगल डे till he sleeps, उसका सर दबाती है. ये चीज़ है, I don't see that anybody, any of the men in my entire family end to end doing that sort of stuff. Financially बहुत मदद करता है, but जो emotional support एक बेटी देती है ना, वो कोई और नहीं दे सकती है. So yeah, I work from that angle definitely, and what you're doing with your kids is brilliant. Mashallah se. I do feel like this is kind of a message that should be shared with everybody. बस कॉन्शियस पेरेंटिंग, सिंपल सी बात है कि आप अब जब आपको ये पता हो ना कि झूठ के सहारे पे ज़िंदगी नहीं चल सकती है, तो आप ये चाहते हैं यार इनेबल जब आपको करना होता है ना, तो आप सिर्फ ये क्लचेस से आज़ाद करते हैं लोगों को, भाई इस सच की तरफ आओ, देखो, गौर करो, कॉन्शियसली करना. माइंडफुली क्या है, माइंडफुलनेस क्या है? इट्स ऑल अबाउट इट. योर माइंड शुड नॉट बी फुल, यू शुड बी माइंडफुल. ये डिफरेंट तरह की चीज़ है. अच्छा, एक बहुत ज़बरदस्त बात मुझे लगी, ख़ास तौर पे मेरी बहन की शादी भी थोड़ी लेट हुई थी, ठीक है. मेरे ख़ानदान में काफ़ी लोगों की शादियाँ ट्रेडिशनली लेट हुई हैं, जो लोग बोलते हैं. अब मुझे नहीं पता ये लेट किस एंगल से लेट कहते हैं. यू आर 39 माशाल्लाह, एंड यू आर गोइंग टू गेट मैरिड एंड यू हैव प्लान्स, ठीक है. तुमने कहा कि 25 साल की उम्र में यू गॉट इंगेज एंड देन यू केम आउट ऑफ इट. फिर उसके बाद ज़ाहिर है यू मेड अ लाइफ ऑफ फॉर योर सेल्फ. अब जो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हैं, या फिर मैं कहता हूँ कि बेंच मार्क है, कि यार फॉर एग्जाम्पल जैसे तुमने कहा कि यार आई हैव बिन सॉट बाय वेरी पावरफुल मैन, तो वो पावरफुल मैन जो हैं, चलो वो तो सीख कर रहे हैं, लेकिन तुम क्या सीख कर रही हो उनमें? व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे सर्कल में ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो इस एज पे अभी मैरिड नहीं है और उनको हज़ार सलावातें सुनने को मिल रही हैं, ठीक है. यू आर माशाल्लाह एम्पावर्ड, यू हैव मेड अ नेम फॉर योर सेल्फ, लेकिन ऐसी ख़वातीन हैं बेचारी जो इस लेवल पे नहीं आई हैं, लेकिन वो सुन के पागल हो गई हैं. तो इस का थॉट प्रोसेस जो है, ख़ास तौर पे कि इस एज में डेफिनेटली नाउ यू नो कि यार हमारी बायोलॉजिकल एज जो है तकरीबन 100-110 है, अगर हम तमीज़ से जी लें, क्योंकि आप भी फिटनेस का ख्याल रखती है अपना थोड़ा बहुत, मैं भी रखता हूँ, तो हमें पता है क्या. हाँ तो हमारा तो ये एम है कि यार 80-90 साल तक हम जिए, तो इसका मतलब है हाफ लाइफ तो है, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी. तो उस हाफ लाइफ को गुजारने के लिए व्हाट काइंड ऑफ ट्रेट्स यू आर लुकिंग फॉर इन द मैन दैट यू आर गोइंग टू मैरी? Definitely somebody who's balanced. Definitely somebody who has enough empathy to understand what I'd be going through rather than just demanding from. Somebody who definitely understands their role. कि अगर if you want to be the head of the household, you have to act like the head of the household. For a strong woman to actually agree with you, and this is something a lot of people say that strong women are very difficult. No, they're only difficult for weak men, not for strong men. For strong men, फौरन बिल्लियाँ बन जाती हैं. यार आई वांट यू टू रिपीट दैट लाइन. Yeah, it's true. It's very true. A strong woman, the only type of man who can deal with a strong woman is another strong man. It's always weak men who have a problem. It's always weak men who will call them gold diggers and whatever. But dude, if I am financially empowered, and if I start carrying a man, right? That was my issue when I was engaged. That I was carrying him, I was the one earning and he was the gold digger in that story. And बहुत ज़्यादा उसने financial abuse किया था मेरा. And ये मेरी सिर्फ कहानी नहीं है, ये बड़ा common कहानी है पाकिस्तान के अंदर. Nobody is willing to talk about it. But ऐसे situation के अंदर, even if you respect your man, the rest of society does not respect them. And then after that, he stops respecting himself and he starts disrespecting you out of his reaction. So it's better to be with a man who has money. Okay, and for men, I would definitely say you want a better woman, be better yourself. And for women as well, you want a better man, because very, very powerful men who are emotionally intelligent do not want weak women as well. Do they want strong women as well? And when I say strong does not translate to badtamizi. Strong, strength, resilience, your ability to face difficult situations with a straight face and be able to handle it, your ability to control your anger when it is required. This is what makes you a strong woman. Your ability to look at the people around you and carry them along with you, right? Your ability to empathize with other people. This is what makes a strong woman, right? Not screaming, not shouting, not... I do call myself a women's rights activist. That's what I am. But मैंने कभी ये नहीं सोचा है कि आप किसी gender पे एक war लड़ो to be able to get your own rights. I don't agree with that. I've always spoken about moderation. So and a strong woman needs to have moderation if you want to attract a man who also practices moderation, right? And a good man, and especially one who is emotionally intelligent,
would also want peace in their homes. Right? So, but as a strong woman, that's also what you're looking for. I'm looking for peace at home. I am just looking for somebody who will be my home, who will be my shelter. Because no matter how strong you are, you understand that when a man provides that shelter to you, and I'm not talking physical shelter, but an emotional shelter, psychological shelter, उससे बेहतर आदमी आपको नहीं मिलेगा. सही बात है. और ये सेम गोज फॉर द औरत, फॉर मर्द, के यार एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट गो होम, यू गो होम टू अ पर्सन. दैट पर्सन इज़ योर होम. मतलब आप घर जाते हो और आपके बहुत दफ़ा नहीं दिल चाह रहा होता है यार घर जाऊँगा क्या करूँगा, लेकिन अगर आपका दिल चाह रहा है कि वो बंदा जहाँ भी मिले यू हैव टू गो टू दैट पर्सन, तो वो बंदा आपका या बंदी घर बन जाता है. तो वो जो फीलिंग होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग वुमेन वाली बात जो है ना, वो मैं खुद इसलिए उसको टेस्टिफाई करूँगा कि मैं ये कहता हूँ कि यार अगर मैं किंग हूँ ना अपने घर का, तो मेरी बेगम किंग मेकर है. हाँ. मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि उसने चीज़ें कंट्रोल करके रखी हुई हैं. अदर मतलब अभी रिसेंटली मेरी बहन की विलादत हुई थी, वो 2-3 दिन के रुकने चली गई, उल्टा पुल्टा हो गया सब ना. मतलब निज़ाम एक चीज़ संभाली भी होती है. आपको लग रहा होता है ऑटो पे चल रहा है सब कुछ. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ दिन पहले एक रील बनाई थी कि 2 सिस्टम है बॉडी में. एक वॉलंटरी है, मैं हाथ पैर हिला रहा हूँ, ये वॉलंटरी है. एक इनवॉलंटरी है, दिल गुर्दे फेफड़े अंतड़ियाँ सब चल रही हैं. आपको काम नहीं करना पड़ रहा, आपको पता ही नहीं है. जब वो बंद होता है ना खुदा ना खास्ता, फिर आपको पता चलता है यार ये क्या मसला हो गया. तो बेगम या घर की औरत इस तरह काम कर रही होती है, एंड शी इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाउस. अब अगर उसके साथ वो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल भी कर रही है, तो मेरा तो ख्याल है ये एक एडेड लेयर है जो कि मेरे लिए, किसी भी मर्द के लिए एक एडवांटेज इसलिए है कि यार नाउ ही इज़ गॉट अ पार्टनर दैट कैन फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट एज वेल and can understand your struggles. Your struggles, बिल्कुल. और कि वो आप भी जब आप घर आ रहे हैं उसको भी पता है कि आप थके हुए हैं, तो फिर वो उस वक्त शोर नहीं बचाएगी. बिल्कुल ऐसे. मैं I am exactly like that as well. When I go home, I need 1 hour to myself. I can't deal with people and complaints and all of that. सब चीज़ें बड़ी they'll fall into place. लोगों को समझ में नहीं आ रहा है यहाँ के मर्दों को ना, यहाँ थोड़ा सा मर्दों की ये उधर हर्ट हो जाती है. अच्छा, मैं ज़्यादा अगर मर्दों के बारे में बोलूँगा तो लोग बोलेंगे यार ये फिर इसने फेमिनिज्म शुरू कर दिया. अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ख़वातीन के बारे में भी टॉक्सिक है. ख़ास तौर पे आई लव टॉकिंग टू यू बिकॉज जैसे सना यासिर हो गए, जितनी भी ख़वातीन हैं, क्योंकि दे हैव अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच कि भाई कोई भी चीज़ नेशनैलिटी से, कास्ट एंड क्रीड से या जेंडर से रिलेट नहीं करती है. कमीने लोग हर जगह होते हैं. हाँ. सही है. ये नहीं है कि अगर ये मुसलमान है तो ये दूध का धुला होगा, वो क्रिश्चियन है तो ऐसा होगा, ऐसा कभी नहीं होता. तो जेंडर में भी यही मसला है, कहीं ख़वातीन में मसला है, कहीं मर्दों में मसला है. अच्छा, एक चीज़ हमने उस पर भी जिक्र किया था अपने कंट्रोल ऑल्ट पीके पे कि दूसरी शादी का जो एक सिनेरियो चल रहा है ना. अच्छा, मैंने कुछ ख़वातीन में ये भी देखा है, मेरी उसमें फ्रेंड्स शामिल हैं, कि उनको पता चल गया कि भाई फॉर एग्जांपल उनका जो मर्द है दूसरी शादी करना चाह रहा है, तो मेरे सामने उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं करने दूंगी भले मुँह काला करता रहे अपना. आई वोंट लेट हिम गेट मैरिड टू अनदर वुमन. ये मैंने 2-3 दफ़ा सुना है और मैं बड़ा शॉक था कि यार चलो कम अज़ कम वो बंदा शरा से निकाल के ला सकता है कि यार मैं कर सकता हूँ. जो तुम कह रही हो तुम तो शरा में से नहीं ला सकती, तुम उसको बेसिकली कह रहे तुम जना कर लो. ये हमारे यहाँ ख़वातीन के ना कुछ मसले हैं जो फाइनेंशियल डिपेंडेंस से ये आता है ये मसला. इफ़ यू आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट और आपने मेहनत की है, देखो अ मैन क्रिएटिंग हिज वेल्थ एंड ऑल ऑफ दैट, औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है उसमें. ओके, वो घर चल रहा है तो वो बंदा बाहर फोकस कर सकता है, राइट. सो अब वो तो वेल्थ जितनी उसमें उसका हक है उस औरत का. सडनली एक और औरत आती है कहानी में, उसके बच्चे आते हैं, सडनली दैट वेल्थ वो जो इतनी सी, इट्स नॉट लाइक यू गाइज आर बिलियनर्स, सो इतने से जो पैसे उसके अंदर आप वो आप लेकर आ रहे हैं. तो यस, दे डू नॉट लाइक दैट, एंड वे विलिंगली नहीं कहेंगी कि जना करो. कोई औरत विलिंगली नहीं बोलेगी ये चीज़ कि जना करो. ओके, वो उनको पता है उनके पास कोई चॉइस नहीं है. उनका मियाँ प्रॉबेबली इस तरह का है जो बदतमीज़ी कर रहा होगा घर में, जिसकी वजह से उनको दे फील पावरलेस टू कंट्रोल देम. ओके, टू टेल देम कि नहीं ये गलत है, ये नहीं करें आप. तो दैट्स वाई दे प्रॉब्ली कम अप विद दिस. नहीं तो नो वुमन वुड वांट टू डू दैट. एंड बट इट ऑल कम्स आउट ऑफ फाइनेंशियल डिपेंडेंस, दिस एंटायर स्टोरी. अच्छा, पहली चीज़ तो ये है. दूसरी चीज़, कंसेंट इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द स्टोरी है. I know women who are very comfortable with the idea of their husbands having a second, third and fourth marriage. वो भी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें वो मैंने खुद देखा, मैंने बताया था ना आपको कि मैं आई नो अ फ्रेंड कि उसकी बेसिक बेगम ने कहा कि क्योंकि ज़ाहिर है एक और हमारी फ्रेंड है उसकी मियाँ का इंतकाल हो गया था एंड दे वर पार्ट ऑफ द ग्रुप. तो उसने वो अच्छी खासी खातून जो है वो मजहबी खातून है, तो उसने खुद अलाउ किया अपने हस्बैंड को कि तो यू शुड गेट मैरिड टू दिस वुमन. मेरे लिए बड़ी इंस्पायरिंग बात थी कि यार मतलब कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं. Many cases like this that I've seen.
میں نے بھی یہ کیس بتایا تھا کہ وہ جو ضرب اعظم میں 2 جو سولجرز گئے تھے ان میں سے ایک ہی پاسڈ اوے. So the other soldier's wife came and said کہ let's keep the wife, the kids, take care of them, we love them anyway. So and they was بڑے خوشی سے چل رہے ہیں. Consent key is the key. Problem happens is when men are like, no, we are allowed to get married the second time, but there is no consent. You are قوام. اور قوام ایک ایسی کیا کہتے ہیں پکا آپ کے اوپر یہ لقب نہیں ہے. It's something you earn. It's not an authority, it's a responsibility. So you are the qawam of the house, you have to provide not just in financially but also emotionally. And then the same verse that allows you to have more than one wife clearly states that you will not be able to give justice, so it is better you stay to one. Because even God knows the sort of men that he has created. Right? So I mean, and the very interesting thing that I find is that nobody talks about the second part of the verse, that where it is being said that you cannot give justice. رائٹ. یہ مرد اپنے ماں اور بیوی کے بیچ میں جسٹس نہیں کر پاتے ہیں, یہ کون سی دوسری بیوی کو لے کر آ کے جسٹس کریں. اوکے, ایک عورت کو آپ سنبھال نہیں سکتے, آپ کو لگتا ہے دوسری عورت کو. میں نے آپ کو بتاؤں ایوری سنگل ٹائم ان مائی فیملی, آؤٹ سائڈ مائی فیملی, ویر ایور آئی ہیو سین اے مین گو لڑ کے ایک دوسری شادی کرے, کبھی اٹس آلویز اینڈیڈ اپ وتھ ہم ایبسولوٹلی. بچے تو بات ہی نہیں کرتے ان سے. نو بڈی ریسپیکٹس دیم. Absolutely loses respect in front of everybody. I mean, if that's a life, that's why you want to get married for the second time, great, go for it. And number 3, financially destroyed. So I cannot understand this idea کہ men کیونکہ ان کو وہ جو ہوس ہے نا, اس ہوس کے چکر میں اپنی زندگی کو تباہ کیوں کرنا چاہتے ہیں. اینڈ یہ الگ کہانی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ اپنی بیوی کو کہہ رہے ہو اس کے پاس تو کنسنٹ نہیں ہے. واٹ اباؤٹ یور کڈس؟ کیا ان کی ڈو یو تھنک دیٹ یور کڈس آر گونا بی وتھ یو؟ نو. Kids don't like it. They don't respect their fathers when they disrespect their mothers. آپ نے آپ literally ایک ایسا عوام ہے جہاں مدر از اے گالی میں استعمال کی جاتی بیکاز اٹس دا ہائیسٹ لیول آف رسپیکٹ. آپ نے اپنے اولاد کی ماں کے ساتھ آپ نے یہ کیا, آپ کو لگتا ہے آپ کو اولاد آپ کو عزت دے گی؟ کبھی بھی نہیں ملے گی عزت. تو یہ میں آپ کو لکھ کر دے دوں گی, آپ کے لیے ہمیشہ مسئلے رہیں گے. اس کے لیے تو آپ لڑتے رہیں اس پہ, بٹ دیٹس ناٹ دا نیچرل آرڈر آف تھنگس. کنسنٹ از دا نیچرل آرڈر آف تھنگس. بیلنس از دا نیچرل آرڈر آف تھنگس. جب آپ اس سے ہٹ کے چلے جاتے ہو اور آپ کو لگتا ہے نہیں میں تو کنگ ہوں, میں کروں گا یہ چیز, تو آپ میں اور کوئی ظلم کرنے والے انسان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو پھر اور آپ کو اسی طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے. دیٹس واٹ مائی پرسنل, اٹس اے ویری سخت وے آف لوکنگ ایٹ اٹ, بٹ اٹس واٹ آئی سین. نہیں, 2 پوائنٹس بڑے, ایک تو عدل اور دوسرا کنسنٹ. یہی ہے میری نظر میں بھی, یہ کہ اگر یہ دونوں چیزیں ٹک مارک ہو رہی ہیں, ان دونوں میں سے ایک بھی ہو رہی ہے, دونوں پارٹی سے کنسنٹ سے, گو ہیڈ, ویسا مسئلہ تھوڑی ہے. کیونکہ عدل آپ جب ہی کر سکتے ہو آپ فائنینشلی ساؤنڈ ہو, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے, آپ کے پاس پیسوں کا ایشو نہیں ہے, آپ یہاں بھی کر سکتے ہو وہاں بھی کر سکتے ہو. اور دوسرا صرف پیسوں کا ایشو نہیں ہوتا, ایموشنلی بھی آپ سب کو برابر کا ساتھ دے رہے ہو. اینڈ مین آر ناٹ کیپیبل آف دیٹ. ایموشنل انٹیلیجنس ہے کچھ مردوں میں, ایسی بھی بات نہیں ہے. آئی ہیو سین مین ہو آر بریلینٹ ایموشنلی انٹیلیجنٹ, لیکن وہ پھر کہیں اور انرجی لگا رہے ہوتے ہیں اپنی. ان کا فوکس, ملٹی ٹاسکنگ ہے ہی نہیں ان کے اندر. عورتوں کے اندر ملٹی ٹاسکنگ ہے, رائٹ. ہم گھر بھی سنبھال سکتے ہیں, کام پہ بھی سنبھال دیں گے, سی او بھی بن جائیں گے, آل آف دیٹ, بٹ مین آر ناٹ بلٹ دیٹ وے. So when you're not even built that way, 2 دن بچوں کو پالنا پڑ جائے, ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں بھائی. ان کے کپڑے کہاں ہیں, یہ کہاں ہے, وہ کہاں ہے. I know men جن کی پہلی شادی بھی نہیں ہوئی ہے, وہ دوسری کی ابھی سے بات سوچ رہے ہیں کہ میں جب شادی کروں گا تو میں اس کو بتا دوں گی پہلے سے کہ میں دوسری بھی کروں گا. ان کا بیچاروں کا بنتا ہے کیونکہ ان کو تو پہلے کا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے نا. ایک دفعہ ایکسپیرینس ہو تو پتہ چلے نا دوسرے کا کیا حال ہوتا ہے. یہ تو شوق ہے. I find it incredible that they will find any excuse to cheat. That is what it is. It's an excuse for cheating. بیکاز اگر آپ اسلامی حساب سے آپ شادی نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا قبر میں, عذاب میں, واٹس گونا ہیپن ٹو یو. ریلیشن شپ مینجمنٹ جو میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ جو اسکول میں پڑھانے چاہیے, فائنینشیل لٹریسی میں ہم نے بات کی, بیچ بیچ میں ہم نے بات کی, ایموشنل انٹیلیجنس تو پورا ہم نے کور کیا. جو میجر میری بات تھی وہ یہ جو میں کہا تھا ریلیشن شپ مینجمنٹ, کہ آپ کے اپنے جو گھریلو ریلیشن شپس ہیں, آپ کی بیوی کے ساتھ, آپ کی ماں کے ساتھ, آپ کی ماں کی بیوی کے ساتھ, جو بھی سارے مسئلے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی کچھ کیسز میں دیکھ رہا ہوں اور میں نے ریئلائز کیا کہ یار سوسائٹل پروگرامنگ کتنی گندی ہے ہمارے یہاں. کہ اگر فار ایگزامپل ایک شادی میں ایک عورت ہے بیچاری پھنس گئی ہے اور اس کا مرد کماتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اب وہ مرد اس کو بیسکلی جیسے تم نے کہا نا کہ 25 سال میں فائنینشلی میں ڈرین ہو گئی تھی اس کی وجہ سے, کہ گولڈ ڈگر یہاں پہ مرد ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم کما کیوں نہیں رہی ہو یا گھر چل کیوں نہیں رہا ہے, اور خود بے روزگار بیٹھا ہوا ہے, اور مجھے ایک پرٹیکولر کائنڈ کی نوکری ملے گی تو میں کروں گا, میرا ایک اسٹینڈرڈ ہے ورنہ نہیں کروں گا, لیکن پیسے کیوں نہیں لا رہی تم, یہ کیوں نہیں کر رہی, گھر کون چلائے گا. اچھا ہمارے یہاں ہے پورا لوور کلاس طبقہ بھی اسی طرح ہے. بالکل. اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, میں کہتا ہوں جیسے ہمارے گھر میں بھی کچھ اس طرح کے کیسز ہیں, ہمارے فیملی فرینڈس میں بھی ہیں, فرینڈس کے فرینڈس میں بھی ہیں, تو مجھے ایک لاجک نہیں سمجھ آتی کہ یار دیکھو, مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ جو پالتا ہے نا
وہ اتھارٹی ہوتا ہے اور وہ ڈیسیجن میکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ اگر بندی اپنے آپ کو ہی پالنا ہے, اپنی بچیوں کو خود ہی پالنا ہے, اس کو بھائی تیری ضرورت نہیں ہے اس کو پھر یہاں پہ. لیکن بندی قوام نہیں ہے نا, no longer are you a قوام or you cannot be called the king of the household. And she can get rid of him. لیکن وہ جو سوسائٹل پروگرامنگ ہے کہ ایک شادی کے اندر بندھی ہوئی ہے اور ایک سوسائٹی میں ایک مقام ہے, سب کچھ ہے, وہ بیچاری اس پہ سمجھوتا کرتی ہے. تو میں نے کہا یار اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس کہ وہ 2-3 بچیاں ہوں, 2-3 بچے ہوں, اگر تو خود ہی کرنا ہے تو مرد کا تو رول ہی ختم ہو گیا نا. کہ سیم از دا کیس, اگر مجھے ہی سارا کھانا پکانا ہے, مجھے ہی سب بچوں کو دیکھنا ہے, مجھے ہی تعلیم کا دیکھنا ہے, مجھے گھر بھی دیکھنا ہے, وہ بھی دیکھنا, تو مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری. تو یہ ٹیم ورک ہے, تو ٹیم ورک So ضروری many ہے. single mothers who are actually married. That's the whole case. ہاں یہی مسئلہ ہے. دوسری چیز, ایسا بھی کیس ہے کہ فار ایگزامپل بڑی پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں لیکن کوئی ان کے ساتھ کوئی ایشو ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو تم نے کہا نا کہ بھائی جیسے تھائرائڈ ہے یا پھر PCOS ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بندہ بولتا ہے کہ نہیں یار آئی ایم اوکے ود یو اور تم جیسی بھی ہو مجھے ایکسیپٹ کرتا ہوں میں. اس کے بعد سب کچھ ہو جاتا ہے, لیکن اس کے بعد کوئی بھی اگر کہانی میں ہیکپس آتے ہیں, شادی کے بعد ہیکپس آتے ہیں, کوئی بھی ایشوز ہوتا ہے, تو بندیاں بیچاری یہ سوچ کے بیٹھتی ہیں یار اس نے مجھ پہ ترس کھا کے اس وقت مجھ سے شادی کی تھی, ورنہ مجھ سے کوئی شادی کیوں کرتا, مجھ سے کون شادی کرتا. اب یہ ہے مینیپولیشن, یہ ہے گیس لائٹنگ. پوری سوسائٹی مل پوری کر سوسائٹی کرتی ہے. ہاں, یہ بیسکلی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان بندیوں کو بیچاریوں کو, پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں یار, یہ سمجھو کہ اس نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ. اس نے اگر وہ واقعی تمہاری ویل بینگ کا خیال کرتا اور واقعی تم سے پیار کرتا تو وہ ون ٹائم نہیں ہوتا, پھر وہ اس تمہاری اس جو ویکنیس ہے اس کو امبریس کر رہا ہے لائف کے لیے. یہ لائف ڈیسیجن ہے. اگر اس نے یہ کر لیا اور اس کے بعد تمہارے ساتھ وہ زیادتی ہوئے پہاڑ توڑ رہا ہے یا پھر اس چیز کو کنسیڈر نہیں کر رہا کہ ہم نے کیا وعدے کیے تھے, کچھ کیا تھا, اس کا مطلب ہے کہ اس کو صرف تمہیں پانا تھا, تم اسے مل گئی, بالکل نا, اٹس اوکے. لیکن تم بیچاری یہ سوچ کے بیٹھی ہو کہ نہیں یار اس کتنا اچھا بندہ ہے, اس کے بہت احسانات ہیں, اس نے مجھ سے شادی اس لیے کی تھی. اور یار ہماری لڑکی اس طرح بھی پروگرامڈ ہے. اٹس مائنڈ دوسری باگلنگ. شادی ہے, یو ول سی دس. اچھا یہ بڑا کامن سین ہے دوسری شادیوں کے اندر, جو وہ جاتے ہیں فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, اس کی بیوی ہے, اس کو ایک لڑکی مل گئی کہیں, اوکے, اب لڑکی خود ڈیسپریٹ ہے کہ اس کو شادی کوئی کر لے اس سے. اچھا زیادہ تر سیکنڈ میرجز ایسی ہوتی ہیں, اوکے, کیونکہ اور وہ اس لیے ڈیسپریٹ ہے کیونکہ پورا خاندان اس کے پیچھے پڑا ہے, پورا سوسائٹی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ہاں, سو اب واٹ ہیپنز از لڑکا یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے, میں تمہیں یہ خیال رکھ لوں گا, میں تمہیں اس طرح ایکسیپٹ کر لوں گا. کیا لڑکے نے اسے بھاگ کے شادی کر لی, پھر کسی ایک اپارٹمنٹ میں رکھ دیا. اب تھوڑی دیر بعد اس کو ہی ریئلائزز یار میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں اس کو ہینڈل کرنے کے لیے, مگر اور پھر اس کو لڑکی کو پوچھ کرتا ہے کہ یار تم کام بھی کرو. اب دوسری لڑکی اب کام کرنا شروع کرتی ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یار اس کو اسٹیٹس بھی نہیں دیا ہے ابھی, اس کو ریکگنائز بھی نہیں کیا ہے ابھی, کچھ بھی نہیں دیا ہے, بس میں آ کے آئی کین کم اینڈ آپ کا بستر گرم کر کے چلا جاؤں. یہ اس وجہ سے شادی کرتے ہیں دوسری. اس لیے دیٹس ون آف دا ریزنز آئی ایم ویری اگینسٹ اٹ کہ یو شوڈ ناٹ یوز پیپل ایز باڈیز, یو شوڈ یوز ٹریٹ دیم لائک پیپل, یو نو. سو شادی کا کرکس ہی نہیں ہے, شادی کا کرکس ہے ہی نہیں. ابھی ریسنٹلی جو وہ ابھی شو آ رہا ہے لازوال عشق وغیرہ جس پہ بڑی بات چل رہی ہے, میں اس کی ہائی لائٹس دیکھ رہا تھا, کچھ عائشہ عمر کا جو شو ہے بیسکلی بڑا مسئلہ چل رہا ہے. تو آپ کو ان میں کیا پسند آیا, آپ کو ان میں کیا پسند آیا, میں نے کہا یہ کیا ہے یہ, مطلب اٹس ناٹ ڈیٹنگ. سنا یاسین, میں اگین بات کرتا ہوں کہ میں بہت ساری باتیں ان سے ہوتی ہیں ریلیشن شپ کوچنگ, انہوں نے کہا دیکھو ڈیٹنگ ہمارے یہاں کانسیپٹ میں نا اگر چینج کر دیا جائے اس کو نیٹ ورکنگ سے, تو بہت فرق پڑ جائے گا. کیونکہ آپ ایونٹس پہ جاتے ہو نا نیٹ ورکنگ کرنے, تو آپ ایک سوٹرز دیکھتے ہو جو پروفیشنل ہوتے ہیں اور آپ بیسکلی ان سے ایک ایسے لمیٹر لگا کے ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہو کہ یار آئی ایم مور ان ٹو واٹ یو آر لائک. صحیح ہے, یہ نہیں کہ تم کالے ہو, تم گورے ہو, تم اٹریکٹیو ہو, تم سیکسی ہو, تم یہ ہو. اس شو میں آپ کو کیا پسند آیا, وہ کہہ رہا ہے مجھے جنگلی بلیاں بہت پسند ہیں, وہ ابھی اس پہ بھی چل رہا ہے نا. تو اس نے کہا کہ اچھا تمہیں جنگلی بلیاں, یہ واٹ کائنڈ آف شٹ آر یو ٹالریٹنگ دیر. تو یہ اس طرح کے شوز لانا, پھر ہماری جو عوام ہے بیچارے جو 18 19 سال جو 22 سال کے جو چیک ہنٹرز والے جو گیدرنگ لے کے چل رہے ہیں, ان کے لیے تو یہ شو ایسا ہے کہ یار ہو سکتا ہے اسی طرح ہوتا ہو. تو یہ جو کمیونیکیشن کی جا رہی ہے نا, یہ بڑی بہت زیادہ I remember growing up there'd be like boys who'd say the stupidest things and وہ ایک دوسرے کو بھی بتا رہے کہ ایسے بولو, you be so aggressive with a woman and she be persistent. بھائی persistency تو harassment بن جاتی ہے نا بعد میں, پہ یہ بیٹھ کے رو رہے ہیں ہوتی ہے اور یہ اس طرح کے یا تھوڑی سی عقل استعمال کریں. You want a woman, yeah, there's a whole internet outside there and please آپ یہ اینڈریو ٹیٹ جیسے ریڈ پل کانٹینٹ نہ دیکھیں کیونکہ وہ سب سے زیادہ they don't prey on women, they prey on young boys. Okay, and this is something I'm very against because میں نے اپنے young nephews کو اس کو I mean لڑکیاں تو نکل جاتی ہے, they don't care, وہ تو دیکھیں گے بھی, they're not even affected by their content, but these young boys their minds are being developed like
गॉड बना के रखा हुआ। एंड क्या होगा आगे जाके, ये करेंगे, इन पे हरासमेंट केसेस होंगी, ये जेल जाएंगे, इनके मसले होंगे, इनकी शादियां चलेंगी नहीं, ये सारे इश्यूज उनके साथ होंगे। यंग लड़कों के साथ भी ये बैठ के रोते हैं कि मेल लोनलीनेस एपिडेमिक हो रहा है हमारा। यार तुम लोग खुद क्रिएट कर रहे हो अपना लोनलीनेस एपिडेमिक। women have been lonely for years and years and years. ये जो लफ्ज़ है ना, spinster, divorcee, ये वगैरह, this has created female loneliness for decades, centuries even. You don't see them complaining about that, right? You'll only see these guys, particular red pill contenters, talk about this stuff. And it's very important to know, because देखो, we need to have better role models, male role models for these guys. We've had really absolute crap role models for years on TV, ऑन सोशल मीडिया। मैं डिफरेंट आपके जो बहुत बड़े नाम हैं, आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं, मेल इन्फ्लुएंसर्स कुछ बहुत अच्छे हैं, दे वेरी हेल्दी, दे हैव वेरी हेल्दी रिलेशनशिप्स एंड दे शोइंग हेल्दी रिलेशनशिप्स देयर, बट देयर इज क्वाइट अ बंच ऑफ देम, आई एम नॉट गोना टेक देयर नेम, बट वो इतनी मिसोजिनस कंटेंट डालते हैं। एंड वो सारे लड़के, नहीं इसके पास पैसा होगा तो इसको पता होगा, वो जो चीज़ है ना पाकिस्तान के अंदर, इफ़ यू गॉट मनी you have everything, you are all knowing, you are omnipotent, right? So we kind of have to break out of that it's such a, how do you say, mess of things now when we're going into it, so it's just, all of it is interconnected. And हमारी relationship जहाँ तक आती है, एंड रिलेशनशिप इज़ नॉट जस्ट बिटवीन एक मर्द और औरत के बीच में, आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप, आपके माँ बाप के साथ, आपके कजन्स के साथ, आपके दोस्त के साथ, इन सब में एक डिसबैलेंस है। एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत अजीब है एक दूसरे के लिए, ओके। एंड उसके बाद जब एक्सपेक्टेशंस पे उतरते नहीं हो तो कॉम्प्रोमाइज़ नाम की चीज़ दोनों तरफ से आती है, तो एक रिलेशनशिप बनती है। मगर हमें क्या सिखाते हैं, लड़की कॉम्प्रोमाइज़ करता है, लड़का नहीं करता है। सो व्हाट हैपेंस इज दैट यू हैव अ होल बंच ऑफ एंटाइटल्ड मेल्स, okay, who are behaving like spoiled brats. A lot of times when I have these discussions and some guy starts being aggressively screaming at me, तो उसको मैं बहुत आराम से बोलती हूँ, भाई तुम में और एक टॉडलर में क्या फ़र्क है? यू बोथ हैव नो कंट्रोल ऑफ योर एंगर। लिया, तुम्हारी ज़ीरो इमोशनल रेगुलेशन है, तुम्हें लगता है तुम मेरे ऊपर चीखना शुरू करोगे या हाथ उठाओगे तो मैं चुप हो जाऊंगी। मैं तुम्हें 2 लात मार के साइड पे कर सकती हूँ, दैट्स व्हाई आई डोंट रियली गिव अ शिट अबाउट व्हाट यू आर सेइंग, बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट द वे यू आर रिएक्टिंग इन फ्रंट ऑफ मी इज जस्ट लाइक अ टॉडलर, राइट? व्हाई? पहली चीज़ मैं क्या बोला था, इमोशनल रेगुलेशन नहीं सिखाई जाती है लड़कों को। क्यों नहीं सिखाई जाती? सीख लेगा कुछ ना, दुनिया में घुस कर सीख लेगा। नहीं, वो क्या सीख रहा है? ये जाता है कॉलेज में, फड्डे होते हैं, अजीबो गरीब चीज़ों पे फड्डे होते हैं इनके, लाइफ लॉन्ग इंजरीज इनके होते हैं। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ वायलेंस दैट नोबडी इज़ रेडी टू टॉक अबाउट, व्हाट हैपन्स टू बॉयज़ इन कॉलेजेस, ओके। वो करता है, अब उन्होंने सीख लिया कि हमें ऐसे ही करना होगा आगे जाके, वही अग्रेशन अपने वर्क प्लेस पे लेकर आते हैं, और वही अग्रेशन इज़ नॉट वर्किंग इन द वर्क प्लेस, राइट? ऑल ऑफ इट्स इंटरकनेक्टेड। सो आप इमोशनल रेगुलेशन सिखा ले लड़कों को, ये सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। फीमेल्स को सिखाया जाता है। अब मुझे, आई डू फील लाइक येस, देयर इज़ अ न्यू ब्रीड ऑफ फीमेल्स दैट आर कमिंग आउट व्हिच हैव ज़ीरो इमोशनल रेगुलेशन, एंड यू कैन सी दैट इन द वे दे आर डीलिंग विद देयर प्रॉब्लम्स। अब कभी कभार यू सी अ वुमन, a young girl behaving in a very उस तरीके से कि where they are aggressive towards men, understand that they have some healing to do. These are women who, जिसने बचपन से उन्होंने survival mode से ही गुजारा है, सही बात, right? So I do have a little empathy for them there, because I know I've been there. I had this entire phase in my life where I hated men. I hated the sight of men. I hated the fact that men were even there in the first place, because I had seen that all my life. And then when I came across amazing men in my life who helped me, who lifted me up, who enabled me, I saw the other side of the story, and I started growing like a lot of respect, and started seeing that there is a difference between a good man and a bad man. You cannot club them in one. The same way औरतों को जो क्लब कर लेते हैं कि औरतों को गाड़ी चलानी नहीं आती है, भाई एक औरत को आपने देखा और आपने सारी औरतों को पेंट ब्रश कर दिया है, राइट? एंड दिस इज नॉट द ओनली थिंग। औरतें इमोशनल होती हैं भाई, सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मर्द दिखाता है, तो गुस्सा इमोशन नहीं है। मर्द उतने ही इमोशनल है जितना औरत है। पाकिस्तान में तो दोनों उतने ही इमोशनल है। औरतों का बस इमोशन एक अलग डायरेक्शन है, इनका इमोशन एक अलग डायरेक्शन है। दोनों के दोनों उसी हिस्से से आते हैं, दिमाग के लिम्बिक सिस्टम से दोनों के दोनों आ रहे हैं। सो इट्स एज बैड एंड बोथ आउट ऑफ कंट्रोल। और एक से तो वो रो रही है, शायद वो आपको मार नहीं रही है वगैरह, दूसरा तो वायलेंट है, राइट? तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है यार। गेटिंग इनटू द रियलिटी ऑफ थिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So yeah, I hope your क्या कहते हैं listeners don't kill me for this one, but yeah, सच बोलना बहुत ज़रूरी है। सही बात। अच्छा, सेल्फ डिफेंस वाली बात जो है,
ظاہر ہے کیونکہ ایک خاتون لڑاکا خاتون سے میرا واسطہ ابھی پڑا ہے اور ماشاء اللہ میں نے دیکھا ہے کہ یار یو نو ہاؤ ٹو ڈیفینڈ یور سیلف, لیکن میں نے فزیکل سائڈ آف دا سیلف ڈیفینس دیکھا ہے تمہارا, صحیح, لیکن تم نے مجھے بتایا کہ یار دیر از اے ہول لاٹ ٹو اٹ کہ یار ایموشنل پتہ نہیں کوئی 4-5 ماڈیولز جو تم سکھاتی ہو, وہ کیا ہیں؟ کیونکہ ہم تو صرف فزیکل سائڈ آف دا سیلف ڈیفینس دیکھتے ہیں. ہاں آئی نو, لوگوں کو لگتا ہے کہ عورتوں کو یہ سکھانا ہے واپس مارنا. نو, اوکے, وی نیڈ ٹو ناٹ یوز مینس ٹولس اگینسٹ مین. فرسٹ تھنگ, ویری ویری امپورٹنٹ, فیمیلس ہیو دیئر اون ٹولس, اینڈ سب سے زبردست ٹول جو آپ کی ہے نا وہ آپ کے زبان ہے. بہترین ٹول اللہ نے دیا ہے, اینڈ ہی از گیون یو دیٹ. ایموشنل سیلف ڈیفینس وچ از سائیکولوجیکل سیلف ڈیفینس کے اندر آتا ہے. وربل سیلف ڈیفینس, دیز آر دا 2 موسٹ کی فارمس آف سیلف ڈیفینس اے وومن کین یوز. آپ کی جتنی فارمس آف فزیکل ابیوز ہوتی ہے نا وہ شروع ہوتی ہے وربل ابیوز سے, تو آپ ادھر ہی روک دیں گے نا تو ادھر ہی کہانی بند ہو جاتی ہے. وائی ڈو یو ہیو ٹو ٹیک اٹ آل دا وے دیر, رائٹ, پہلی چیز. دوسری چیز, اینڈ فزیکل سیلف ڈیفینس از ایکچولی ون آف دا ایزیئر ونس ٹو ہینڈل. فار ایگزامپل میں تھوڑا سا پیچھے لے کر آؤں گا, اگر گالم گلوچ ہو رہا ہے, وربل ابیوز ہو رہا ہے, تو تم نے کہا نا کہ وہیں اسٹاپ کرو, تو کیا کچھ ایگزامپل دے سکتی ہو کہ کس طرح ہونا چاہیے؟ Okay, so there are a couple of ways of doing it, and first thing is we teach them how to say no, how to stand your ground. کون سا ٹون استعمال کرو, کس طرح کھڑے ہو کے بولو کہ جب میں نے آپ کو بولا ہے میں نے اس طریقے سے, فار ایگزامپل یو اسکریمنگ ایٹ می اینڈ آئی ٹیل یو کہ آئی ڈونٹ لائک ہاؤ یو ٹاکنگ ٹو می, آئی تھنک اٹس بیٹر اف یو گو relax a little, cool down a little, and then we'll talk. But if you keep going, so I probably would go get a glass of water, make you sit down. I'm not going to scream and shout at you. Okay. Because I know it's going to escalate the problem, right? So, and this I'm telling this in the scenario of a husband and a wife. ہاں, کیونکہ جب عورت اور چیختی ہے تو مرد اور چیختا ہے, پھر وہ اور چیختے اور چیختا ہے, تو ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کرنے کے چکر میں وہ ایک پرابلم ہے اس کو سالو کرنا ہے اپنے, رائٹ. سو آپ اس کو سولوشن کے نظریے سے دیکھیں. اگر آپ کا میاں ہے اس کو آپ ٹھنڈا کریں, پھر پانی پلائیں. اگر وہ پھر وائلنس تھوڑا سا دکھاتا ہے, چیز ادھر سے اٹھائے, دین یو جسٹ گیٹ اپ اینڈ یو سے کہ دس آئی ایم ناٹ ڈیلنگ ود دس, ایگزٹ دا پلیس. اینڈ دین اف ہی گریبز یو, then we have a whole series of tools that we teach women what to do. There are many weapons you can use. You do not need to have a gun. You can have a pen. A pen is as good as a knife, right? This glass, this mic, there's so many things inside this room jo main as a weapon istemal kar sakti hu if I want to really attack you, right? We also teach women the vulnerable points in a man's body, because here's a very interesting fun fact. There are more vulnerable points in a man's body than in a woman's body. It's actually much more difficult to kill a woman than to kill a man. آپ کا ایڈمز ایپل ابھی میں دبا دوں آپ کو سانس نہیں آئے گا, ہمارے تو آپ چوک کرتے رہیں گے, 20 منٹ لگیں گے بفور وی ڈائی, رائٹ. سو اٹس ایکچولی مور ڈیفیکلٹ ٹو کل اے وومن دین ٹو کل اے مین. پیپل تھنک دی ادر وے, وچ آئی آلویز اٹس آئی مین ہیو یو ایور نوٹس کہ ابیوزو میرجز میں عورتیں ساری زندگی رہ جائیں گی, صحیح بات, بٹ مرد کتنا ٹائم رہے گا؟ بہت زیادہ ہوا 4 سال 3 سال نکل جاتا ہے. ناٹ بیکاز ہی ہیز آپشنز, بیکاز ہی ڈزنٹ ہیو دا ٹالرنس. پین ٹالرنس عورتوں کی نیکسٹ لیول ہے. ہم بچہ پیدا کرتے ہیں بھائی, آر باڈیز آر اینڈ مائنڈز آر کیپیبل آف ایکسپینڈنگ ٹو دیٹ لیول آف ٹالرنس. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو وین یو لوکنگ ایٹ اسٹرینتھ. جب لوگ کہتے ہیں نا آر مین اسٹرانگر دین ویمن, اینڈ آئی کی ناٹ انڈرسٹینڈ دیٹ کویشچن. آئی جسٹ کانٹ, لائک یو پروبیبلی ڈونٹ نو ہاؤ دا باڈی ورکس اف دیٹس واٹ یو سیئنگ, رائٹ. لائک بیکاز آئی کین جسٹ کک یو ان دا نٹس اینڈ یو آر گون. یو کک می ان دا نٹس, دیر آر نو نٹس, right? So like, right? So, and there are many other points in a man's body which are actually far more vulnerable than a woman's body, right? Like, I mean, you kick us in the groin, our groin takes out a baby. Like, do you really think like a kick will do anything to it, right? So, secondly, pain tolerance is a very big indicator of strength, right? تو pain tolerance دونوں میں کس کی زیادہ ہے؟ ہمارے تو ہر مہینے وی ہیو پیریڈس ڈوٹ, لائک جس لیول آف پین دیٹ وی ڈیل وتھ اینڈ دین وی گو ٹو ورک. میں تو پورے ہوسٹنگ کرتی ہوں اس کے ساتھ, رائٹ, اینڈ آئی ایم ڈائنگ ان سائڈ, بٹ شکل میری اسمائل ہوگی, آئی ول بی اوور دیر پریزنٹ اینڈ ڈوئنگ مائی ورک. کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کوئی کمی ہوئی ہے ادھر. تو پین ٹالرنس بگ سائن کی اسٹرینتھ عورتوں میں ہی زیادہ ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. اینڈ نمبر 3, گیٹ کیپنگ آف انفارمیشن. Men's upper bodies are stronger, women's lower bodies are stronger. So women, if you want to pick up a martial art, don't do karate, don't do Muay Thai. That's all like stuff that men are much better at. Do Brazilian Jiu-Jitsu, do grappling, do wrestling. Ground sports you will always be superior at. That's something, this is just gatekeeping of knowledge. Now nice, it's making a lot of sense. Yeah. So if a woman knows that, suddenly it changes her world. کہ او آئی ایم ناٹ ریئلی ویک, ایکچولی مجھے بس بتایا گیا ٹو دا پوائنٹ کہ میں سائیکولوجیکلی ویک ہو گئی ہوں,
رائٹ. ہمیں یہ بتایا گیا, اور عورتوں کو کیا بتایا جاتا ہے کہ آپ کی زبان زیادہ تیز ہے, زبان زیادہ نہ چلاؤ, چپ رہو, چپ رہا کرو, سبمیشن ہو. Bully, when a bully is bullying you, the best way to get back is to give them like what they're dishing out to you, right? کہ اگر کوئی میرے اوپر چلا رہا ہے اور ہم سڑک پہ, تو میں بھی واپس اسی اگر ٹون پہ, ایگزیکٹ اس ٹون پہ چلاؤں, تو if it's a bully, they will take a step back, okay, on the road. And this has happened many times with me. They will take a step back because they're not expecting it. They're expecting کہ یہ لڑکی ہے نا, تو یہ تو سہمی بھی ہوگی, اس کو تو دبانا آسان ہے, چیخ لو تھوڑا سا, چیختے رہو تو دب جائے گی کبھی. اوکے, جب عورتیں واپس چیختی ہیں نا, آپ بس مردوں کا ریئیکشن دیکھیں اس ٹائم پہ, مزیدار ریئیکشن ہوتا ہے دیکھنے کو. اور خاص طور میں تو یہاں پہ یہی کہتا ہوں کہ عورتوں کو صرف چیخنے کی دیر ہے, کتنے تو بھائی بن کے ویسے ہی آ جاتے ہیں. مطلب بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیزیں. ہم نے بسوں کے اندر بڑا سفر کیا ہے 4LW11 وغیرہ میں, تو ایسا ہوتا تھا کہ جو خاتون بیچاری, بعد میں مجھے پتہ چلا کہ جو ہماری کراچی یونیورسٹی کی فرینڈز ہیں کہ کسی نے بتایا میرے ساتھ یہ ہوا, بتایا کیوں نہیں تم لوگوں نے, تو ڈر جاتی ہیں, سہم جاتی ہیں. تو وہ کنڈکٹرز اور ڈرائیورز کرتے تھے حرکتیں, لیکن کچھ ہم نے ایسی بھی دیکھی ہیں کہ اس نے بول دیا کہ چیخ دیا کہ کیا کر رہا ہے تو پیچھے سے 10 لوگ چلے گئے آگے, انہوں نے کہا تو نے کیا کہ ہاتھ کیسے لگایا. تو ہمارے سوسائٹی میں کچھ اچھی چیزیں ہیں جہاں پہ میں بھی شامل ہوتا تھا کہ تم نے کیا کیسے یہ. تو چیخنا بھی بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, لیکن سہم جانا, یہ ساری چیزیں اٹس اے سائیکولوجیکل ویپن. میں آپ کو بتاؤں, پیپل سے دیٹ مین آر اسٹرانگر دین ویمن, دیٹ از وائی ویمن سہم جاتی ہے. آئی ٹیل یو وائی اٹس ناٹ ٹرو. اگر آپ ہسٹری دیکھیں, سو the white people who enslaved black people naturally are stronger, bigger, better in every way, but they were enslaved. It's psychological. Psychology plays a huge part in this, right? So that's why we teach psychological self-defense. We teach two sides. We teach a woman how to strengthen herself psychologically in a time of trauma, how to come out of trauma, and then also جب ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ اپنے آپ کو کس طرح سنبھالو, اس ٹائم پہ اپنے ایموشنس پہ کس طرح بالکل 100% سنبھالو. The most dangerous person is a person who shows no reaction at a time when there's a crisis, right? That's a person who has complete control of that situation. So I tell that to a lot of women. So when you do that and somebody's screaming like a lunatic in front of you and you're not getting scared or not showing a reaction, they'll get scared of you eventually, right? Because they can sense it. Okay, their actual power really rests with that woman. Then they'll get a little more aggressive, and then obviously their tactics we teach for that. But دوسرا side of psychological self-defense ہم سکھاتے تھے psychology of a predator. We teach them that. یو نو کہ ہمارے سب سے بڑا جو ایک پرابلم ہے نا سوسائٹی میں, اگر ایک لڑکی کو کسی نے چھو لیا ہے تو کہہ کے نہیں لڑکی نے وہ پہنا ہوگا تو اس لیے کیا. آپ نے یہ ازیوم کیا ہے کہ جس نے چھوا ہے وہ ایک نارمل آدمی ہے. وہ نارمل آدمی نہیں ہے, وہ پریڈیٹر ہے. برقعے میں خاتون کو کس کو نہیں چھوڑتے ہیں, مردے کو نہیں چھوڑتے ہیں, تو کیا یہ تو بیکار رائٹ, لائک ہم تو پیپل آر ناٹ ایون ریڈی, بچوں کو نہیں چھوڑتے ہیں اور کچھ نہیں, رائٹ. سو ا پرابلم از کہ وہ بندہ پریڈیٹر ہے. صحیح بات ہے. ہم اس پہ فوکس کرتے, آدمی کے اندر ایشو ہے, اور یہ ابھی اس کے ساتھ کیا ہے, کل کسی اور کے ساتھ کرے گا. لڑکی کی غلطی ہو ہی نہیں سکتی اس کہانی کے اندر. اوکے, وہ تو چل رہی ہے, شی از مائنڈنگ ہر اون بزنس. کوئی لوگ کہتے ہیں نا لڑکیاں ننگی پھر رہی ہے, ننگی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے شلوار قمیض پہن لی تو وہ ننگی ہوگی؟ کیا ننگا مینس ننگا. صحیح بات ہے. اوکے, لائک بکینی پہن کر کوئی نہیں گھوم رہا ہے پاکستان کے اندر. اٹس اے ویری اسٹوپڈ کانسیپٹ دیٹ آئی ہیو نیور انڈرسٹوڈ. بٹ ایسے سچویشن کے اندر اٹس ویری ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو یور مائنڈ اسٹریٹ. سو آئی ون ٹیک اوے دیٹ آئی ٹیل ٹو ایوری بڈی از دیٹ آپ کا ایک لمبک سسٹم ہے, آپ کے ایٹ دا بیک آف یور برین, اسٹڈی اٹ. امیگڈالا اس کو اسٹڈی کرے. کورٹیزول ادھر سے نکلتا ہے, اسٹریس ہارمونز ادھر سے نکلتا ہے, ایڈرینلین ادھر سے نکلتا ہے. اگر آپ کو اس کے اوپر کنٹرول ہو گیا ہے نا, تو آپ کی زندگی میں pretty much 90% of all your problems in life are sorted. And then when it comes to dangerous situations, crisis situations, آپ یوں کر کے ہینڈل کریں گے, right? Because you will not be emotionally charged and you will not make emotional decisions. جب آپ ڈرتے ہیں وہ ایک ایموشن ہے, جب آپ چیختے ہیں وہ ایک ایموشن ہے. ریئیکشن نہ دیں, چپ کر کے ایک دفعہ دیکھیں, رسپونڈ کریں, ڈونٹ ریئیکٹ. اینڈ ہاؤ ڈو یو رسپونڈ؟ ٹیک ان دی انفارمیشن آف واٹ از ہیپننگ, بی کام ایٹ دیٹ پوائنٹ, اینڈ دین ڈیسائڈ واٹ ٹو ڈو. اس کو OODA لوپ بولتے ہیں, آبزرویشن, اورینٹیشن, ڈیسیجن, ایکشن. یہ باقاعدہ ملٹریز اراؤنڈ دا ورلڈ میں سکھائی جاتی ہے. ہاؤ ٹو ہینڈل دی موسٹ بگیسٹ کرائسس سچویشن, یہ ایئرپلین پائلٹس کو سکھائی جاتی ہے. یہ جو ٹراما سرجنز ہوتے ہیں ان کو سکھاتے ہیں OODA لوپ, کیونکہ یو ہیو ٹو میک اسپلٹ سیکنڈ ڈیسیجن. What's this term? OODA. Observation, orientation, decision, action. So first you observe, take in the data, then you orient. اب you have to make sense of that data کہ اوکے آپ نے اس کا بیہیویئر بھی دیکھا, لینگویج پیٹرن بھی دیکھا, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ پاسٹ بیہیویئر اس کا کس طرح کا ہے. اس کے حساب سے آپ نے اسیسمنٹ کی, پھر آپ نے ایک ایکشن ڈیسائڈ کیا اور آپ نے
ایگزیکیوٹ کرتی ہے. اینڈ جو جس کا OODA لوپ سب سے تیزی سے چلتا ہے نا, وہی جیتتا ہے ہر گیم کے اندر, چاہے وہ بزنس میں ہو, چاہے وہ گھر پہ ہو, چاہے وہ لڑائی چل رہی ہو. Because at the end of the day you are dealing with the people. You're dealing with people, and these are crisis situations. Violence is a crisis situation. The day you start treating it like a crisis situation, you will not get scared of it, and you will see it as a problem to be solved. And when that happens, تو ڈر ہی ختم ہو جاتا ہے آپ کو. کس چیز سے ڈریں گے آپ؟ یار یہ جو اسپیکٹ ہے نا ڈومیسٹک وائلنس والا, یہ میرے دل سے اس لیے قریب ہے کہ میں نے ایسی چیزیں اپنے خاندان میں بھی دیکھی ہیں. صحیح ہے, آئی ول بی ویری آنیسٹ کہ میں نے یہ تک سنا ہے کہ کسی کو بالوں سے گھسیٹ کے پکڑ کے کسی اور کمرے میں لے جا کے مارا گیا ہے. روح کانپ جاتی ہے سن کے. میں کبھی یہ سوچتا ہوں, اور میں نے ان ریلیشن شپس کو 25 سال 30 سال ساتھ میں دیکھا ہے چلتے ہوئے. بچے بڑے ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, پھر ان کے بچوں میں وہ اگریشن دیکھا ہے, کیونکہ وہ تو جسٹیفائڈ ہے نا. جب آپ کے گھر میں ہی یہ چیز ہو رہی ہے تو آپ تو آلریڈی جسٹیفائڈ ہو. میں نے ابھی بیچ میں کچھ ایک وہ کہا تھا کہ لپ ٹو لپ کس کرتے ہیں زیادہ تر بچوں کے ساتھ نا لوگ, ان کو سینس نہیں ہوتا کیا کر رہے ہیں. تو میں نے ایک زمانے میں ویڈیو بنائی تھی اس کی گاڑی میں بیٹھ کے ایسی, تو لوگ بپھر گئے تھے بھائی کہ آپ نے کیسے بات کر دی, لوگ اسلام لیا پتہ نہیں کیا کچھ لیا. میں نے کہا بھائی دیکھو سمپل سی بات ہے کہ مولسٹیشن اسٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے. اگر میں اپنے بچے کو, بھانجی کو, بھتیجے کو لپ ٹو لپ کس کر رہا ہوں, بھلے وہ 2 سال کی ہے, 3 سال کی ہے یا 4 سال کا ہے, وہ سینس نہیں بنا پائے گا کیونکہ اسے گھر میں بھی اس طرح کس کرتے ہیں لوگ. اب وہ باہر کہیں جائے گا, کسی نے اس طرح کی مولسٹیشن کر دی, کچھ کر دیا, تو وہ آپ کو شاید بتائے بھی نہ آ کے, کیونکہ بھائی پیار کا اظہار تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. They're confused about it. تو وہ کنفیوژن وہیں سے اسٹارٹ ہوتی ہے. تو یہ کتنا مینٹل ٹراما ہو جاتا ہے آدمی کو کہ یار وہ سمجھ رہے کہ یار ٹھیک ہے. اور ایک وہ جو بک ہے دا باڈی کیپس دا اسکور, مائنڈ بلوئنگ. کئی دفعہ تو آنسو نکلا ہے میرے آنکھوں سے کہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ بہت دفعہ جو گھروں میں کزنز, ماموں, چچا, تایا, یہ سب کر رہے ہوتے ہیں, زیادہ وہ کرتے ہیں. اصل کنفیوژن تو وہیں ہوتی ہے کیونکہ ان کو جو کیئر ٹیکرز ہیں نا, وہ یہ نہیں کر پاتے ڈفرینشیٹ کہ یار یہ کیئر ٹیکر والا ایٹیٹیوڈ ہے یا یہ مولسٹیشن والا ایٹیٹیوڈ ہے. چھوٹا سا میں آپ کو ایگزامپل دوں. میری ایک نیس ہے, شی از ویری کلوز ٹو مائی بردر, ویری ویری کلوز. وہ ہوتا ہے حسن ماموں. اب وہ بیٹھا ہوا تھا, وہ آئی آ کے اس کے گود میں بیٹھ گئی. وہ اس نے فوراً اٹھا کے پھینکا اس کو سائڈ پہ کہ کیا کر رہی ہو تم. نہیں آئی ایم جسٹ کم. ہی از لائک نو, میں ہوں, کوئی اور ہے, کسی کی گود میں نہیں بیٹھنا ہے تم نے. اوکے, I was so proud of my brother at that time کہ یار اس کو سمجھ میں تھی یہ چیز. اس نے اسی وقت ناٹ کے پیار میں, وہ اتنا ہی پیار کرتا ہے, اتنا سب کچھ کرتا ہے, بٹ اس نے اتنی اس جھٹ سے بولا تھا کہ اس کو سمجھ میں آ گئی لڑکی کو. میری بیگم نے کچھ دن پہلے, ہم کسی پکنک پہ گئے ہوئے تھے, تو میری دوست کی چھوٹی سی بیٹی تھی, تو وہ آ کے یہاں بیٹھ گئی. ہم جھولا جھول رہے تھے, وہ بیٹھی, تو اچھا اتنے میں جھولا جھول رہا تھا اس کے ساتھ. ظاہر ہے کیونکہ ہم تو کہتے ہیں نا یونیلیٹرل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ہمارا, ہم زیادہ سوچتے نہیں ہیں, مرد سے چل رہا ہے کہ پیاری سی بچی ہے, میں پیار کرتا ہوں. تو میری بیگم آئی, بولی کیا کر رہے ہو تم یہ. تو میں نے کہا کیا ہوگا, بولی اتارو اس کو. اچھا مجھے بڑا اچھا لگا جب اس نے اس طرح سوچا نا. اس نے کہا کیا کر رہے ہو تم, تمیز ہونی چاہیے تھوڑی سی. اچھا مجھے غصہ بھی آیا, یار تم عجیب باتیں کر رہی ہو. بولی میں تمہیں بتا رہی ہوں, تم ہی یہ باتیں کرتے ہو, بھول گئے تم. میں نے کہا ہاں بات تو ہے, کیونکہ اگر یہ میرے اندر میں خود ڈیولپ نہیں کروں گا, میں کسی اور کو کیا منع کر سکتا ہوں. میرے گھر میں اپنے بھائی کو منع نہیں کر سکتا, میں اپنی بہن کو منع نہیں کر سکتا. تو یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ بہت ساری چیزیں سوسائٹلی ہم لوگ ایسی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود سوال نہیں اٹھا رہے ہوتے, لیکن ان بچوں کے لیے وہ ایٹیٹیوڈ ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے کہ یار میرے ماموں چچا تایا لیپ پہ ایسے بٹھا لیتے ہیں, میں بیٹھ جاتی ہوں, تو یہ بھی چچا ماما تایا کی طرح ہیں, آؤ بیٹا یہاں بیٹھو, یہ کرو وہ کرو. اس طرح بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ اسی طرح آہستہ آہستہ جب مولسٹ ہوتے ہیں اور ہراس ہوتی ہیں بچیاں, تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہیں, پھر گھر کے اندر ان کے ایموشنز بڑے سپریس ہو جاتے ہیں. وہی بچیاں ہوتی ہیں جو کہ ریٹیلیٹ نہیں کر پاتی, ڈومیسٹک وائلنس میں پٹتی رہتی ہیں بیچاری. پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ بھاگی کیوں نہیں, چلی کیوں نہیں گئی. بھائی اٹس اے لانگ سائیکولوجیکل. ہاں گھر پہ بولتے ہیں, تو گھر پہ بولتے ہیں, ابا بولتے ہیں بھائی کچھ بھی کرو مر کے آنا. ہاں بھائی بولتا ہے میں کو سپورٹ میرے پاس. تبھی جب بھی ماں باپ بھی جب سپورٹ کرتے ہیں نا, تبھی باقی عوام اتنا زیادہ بولتے ہیں کہ وہ کرتے نہیں ہے ڈر کے مارے کہ میرے ماں باپ کے اگینسٹ کچھ کوئی بول نہ دے, یا یہ چیز اس کے اگینسٹ, اینڈ دا فیئر آف واٹ ول ہیپن وین آئی ایم ڈیورسڈ. میری ماسی ہے, آئی وانٹ ٹو اینڈ وتھ دس نوٹ, مائی میڈ شی از ون ہیل آف اے وومن. وہ روز آتی تھی میرے عمر کے, وین وی ور 30, تو وہ آتی تھی کبھی ادھر چوٹ کبھی ادھر چوٹ یہ وغیرہ. اس سے میں پوچھتی تھی کیا ہے, کیا گھر گئی ہو, اس نے مارا ہے مجھے. اس سے میاں اس کا کچھ نہیں کرتا تھا, یہ پیسے بناتی تھی, 4-5 گھروں میں کام کرتی تھی, اور پھر یہ پیسے گھر لے کے جاتی تھی. میاں کیا کرتا تھا, پیسے لیتا تھا, چوری کرتا تھا اس سے, سب کچھ جوا میں نکالتا تھا, بوز میں نکالتا, الکوہل میں نکالتا تھا, بچوں کو مارتا رہتا تھا, اس کو مارتا رہتا تھا. اور اس کو میں نے کئی دفعہ بولا ہے کہ بھائی, ایک دفعہ میں بیٹھا کے اس کو کہا تھا کہ یار کماتا کون ہے تم دونوں میں سے. تو وہ کہتی ہے میں. اس سے میں نے پوچھا تھا کہ تم وہ اسکول جاتے ہیں, کہتی ہے ہاں. تو میں نے پوچھا ہے کہ لائک پیسہ کون دے رہے اسکول کے لیے.
تو میں دیتی ہوں. اچھا بچوں کی خیال کون کرے؟ میں نے کہا مکان کس کے نام پہ؟ میرے. تو میں نے یہ ہوتی ہے کہا تو کوچنگ. کس وجہ سے تم مار کھا رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، یہ تمہارے ساتھ ڈینجر ہوگا تو وہ تمہارے گھر کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے ڈینجر، اس کو نکال دو، دیٹ از واٹ یو سپوز ٹو ڈو. نہیں سمجھ میں آیا. جس دن اس کے میاں نے اس کی سب سے چھوٹی بیٹی کے اوپر کیا, that was when she took the step. She came to me and she said, I need khula. I need to get out of this. I asked her, she's still with us. It's been like 9 years since this incident. I asked her, would you say that this was the good decision or a bad decision getting divorced? Kehti hai Zainab, I think I took it too late. I took it too late. بہت پہلے میں نے بہت سارے اپنی زندگی اس درندے پہ گزارا ہے جس کو پہلی زمین پہ دفنا دینا چاہیے تھا. یو نو سو اینڈ میری بیٹیاں بچ جاتی ہیں اگر میں اپنا ایکشن نہیں لیتی پہلے. سو یا ڈیفینیٹلی ٹیک ایکشن رائٹ ناؤ. رائٹ ناؤ از دا ٹائم ٹو فکس دس پرابلم. تھینک یو زینب. تھینک یو بھائی امیزنگ کانورسیشن. بہت کم ایسی کانورسیشن ہوتی ہیں جن کا دل نہیں چاہتا ختم کرنے کا اور لگتا ہے کہ یار ابھی آرام سے 10 ایپیسوڈس وہیں بیٹھے بیٹھے نکل جائیں گے. بٹ ڈیفینیٹلی کریں گے, دوبارہ کریں گے. اور آپ بھی کراچی میں ہی ہوتی ہیں لکیلی, تو میرا تو خیر مسئلہ نہیں ہے, بلاتا رہتا ہوں لوگوں کو. بہت ساری چیزیں ایسی نکلتی ہیں جو پچھلے, اب ظاہر ہے یہ جب آن لائن جائے گا ایسے کچھ کلپس جائیں گے, کچھ چیزیں ہوں گی, کافی کانٹروورشل باتیں بھی کی ہیں, کافی ساری چیزیں نکلتی ہیں, تو ہمیں پھر دوسرے ایپیسوڈس کے لیے کچھ مواد ملتا ہے کہ یار چلو اس پہ بات کرتے ہیں, لوگ اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, کرنا چاہ رہے ہیں. تو آئی ایم ہوپنگ ٹو گیٹ گڈ رسپانس فرام یو گائز, کیونکہ زینب کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آئی ایکچولی لک فار سچ پیپل, کیونکہ میں خود بڑا پروگریسو آدمی ہوں, بھلے مرد حضرات ہو بھلے خواتین ہو, کہ بھائی لائک مائنڈیڈ لوگ ملیں گے. آئی ایکچولی جیل ود دیم. میں بولتا ہوں یار دے مسٹ بی آن مائی شو, کیونکہ اگر میں ان سے بات کر رہا ہوں میری لائف چینج ہو سکتی ہے نا, تو وائی ناٹ مائی آڈینسز لائف. یہ بہت امپورٹنٹ ہے یار, اور یہی لیوریج ہے. اگر میں فار ایگزامپل ایک بندے کی زندگی خود چینج کر سکتا ہوں آپ سے بات کر کے, یا آپ میری چینج کر سکتی ہیں, تو جب وہی چیز ہم کیمرے پہ لے کر آئیں گے تو ملینز آف پیپل کین بی افیکٹڈ بائی دیٹ. تو تھینک یو ویری مچ. ان شاء اللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے, اینڈ اٹ واز ہیل آف این ایپیسوڈ. باقی کوئی لاسٹ میسج جاتے جاتے آپ دینا چاہو؟ لاسٹ میسج یہ میں ضرور دینا چاہوں گی کہ یار پاکستان ہمارا ہے. دس از دا لینڈ وی ور بورن ان اینڈ وی شوڈ ٹیک کیئر آف اٹ. جس طرح آپ اپنے گھر کو بھی صاف رکھتے ہیں, اپنے آس پاس کے اطراف کو بھی صاف رکھتے ہیں, اس کو بھی صاف رکھیں. جس طرح آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی ان کا اچھا سلوک کریں, تو آپ دوسروں کے ساتھ بھی کریں. Treat this as your home. I know none of us treat it as our homes, and we are ready to go. The biggest achievement for a Pakistani, unfortunately, is to leave Pakistan, and that is something we have to change together. Thank you. تھینک یو ویری مچ. پھر ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے کسی نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ. جب تک کے لیے مجھے اور زینب کو اجازت دیں. خدا حافظ.